اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال هذا فراق بینی و بینک، کہا خضر علیہ السلام نے یہ جدائی ہے میرے اور آپ کے درمیان۔ سأنبئک، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، بتأویل ما، ان چیزوں کی حقیقت، تأویل اصل حقیقت، ما لم تستطع علیہ صبرا، جس پر آپ استطاعت نہ رکھ سکے صبر کی، وہ کام وہ امور جن پر آپ صبر نہیں کر سکے اور بول پڑے، سوال کر لیا، اعتراض کر دیا۔ اب میں ان کاموں کی جو میں نے کیے اصل حقیقت بتاتا ہوں۔ اما السفینۃ، رہی کشتی، فکانت لمساکین، تھی وہ مسکینوں کے لیے، اس کے مالک مسکین تھے، اس کے مالک مسکین تھے۔ دو لفظ ہیں، ایک ہے مسکین اور ایک ہے فقیر۔ فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہے لیکن گزارا پورا نہیں ہوتا۔ ان کے پاس کشتی اپنی ہے، ذاتی ہے، گاڑی اپنی ہے ان کی، لیکن اس سواری سے ان کی جو ضروریات زندگی ہیں وہ صحیح معنوں میں پوری نہیں ہو رہی، اس لیے ان کو کیا کہا؟ مساکین۔ تو مسکین ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہے جس کی آمدنی اس کی ضروریات سے کم ہو، جتنی ضروریات ہیں وہ ضروریات پوری نہ ہوتی ہوں، تو وہ مسکین ہے۔ اور جو فقیر ہے اس کی حالت تو مسکین سے بھی بدتر ہوتی ہے۔ یعملون فی البحر، جو کام کرتے ہیں دریا میں، یعنی کشتی چلانے کا کام کرتے ہیں، پیسے لے کے لوگوں کو ایک کنارے سے دریا کے دوسرے کنارے تک لے کے جاتے ہیں۔ فأردت ان اعیبها، تو میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کو عیبدار کر دوں، عیب والا بنا دوں۔ وکان وراءہم، اور تھا ان کے سامنے، ان کے آگے، مالک، ایک بادشاہ۔ یہ جو لفظ ہے ورا، یہ امام کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور خلف کے معنی میں بھی، من الازداد ہے، یعنی دو معنی جو آپس میں متضاد ہیں، دونوں معنی اس کے ہو سکتے ہیں۔ اس کا معنی آگے بھی ہوتا ہے اور اس کا معنی پیچھے بھی ہوتا ہے۔ جی، ان کے آگے ایک بادشاہ ہے، یأخذ کل سفینۃ غصبا، جو لے لیتا ہے ہر کشتی کو جو صحیح سالم ہو، نئی ہو، اچھی حالت والی ہو، اس کو لے لیتا ہے غصباً، چھین کر، غصباً چھین کر۔ یہ ظالم بادشاہ تھا جو کشتیاں چھین لیتا تھا، تو اس نے اس کشتی کو عیبدار کر دیا تاکہ بادشاہ اس کشتی کو پرانا سمجھ کے، ٹوٹی ہوئی سمجھ کے اس کو نہ چھینے اور ان کا روزگار چلتا رہے۔ تو اچھا کیا کہ برا کیا؟ میں نے تو ان کا بھلا کیا نا، کہ اس ظالم بادشاہ سے میں نے ان کی کشتی بچا لی ہے۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ، اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ظاہری طور پہ یعنی ایک کام برا محسوس ہو رہا ہوتا ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ کام اچھا ہوتا ہے۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ، اور رہا وہ بچہ، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، تو تھے اس کے والدین مومن، اس کی والدہ اور اس کا والد دونوں مومن تھے۔ فَخَشِينَا، تو ہم ڈرے، أَن يُرْهِقَهُمَا، کہیں واقع نہ کر دے وہ ان دونوں کو، طغیاناً، سرکشی میں، وکفراً، اور کفر میں۔ استاد جی کی بات سن کے،
جی تو کہیں ان کو وہ کفر اور سرکشی اور برائی کے اندر اور گناہ کے اندر نہ ڈال دے. اچھا جی وَأَمَّا الْغُلَامُ اور رہا وہ بچہ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ تو تھے اس کے ماں باپ مومن فَخَشِينَا تو ہم ڈرے أَن يُرْهِقَهُمَا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ان کو واقع کر دے طغیاناً سرکشی میں وَكُفْرًا اور کفر میں. تو اس کے والدین نیک ہیں تو ان والدین کو یہ بچہ جو ہے اولاد کی خاطر انسان بس اوقات ایسا کام جو وہ نہیں کرنا چاہتا لیکن اولاد کی خاطر کر جاتا ہے. شادی بیاہ کے موقع پہ کتنے ہی لوگوں سے آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ جی کیا کریں اولاد نہیں مانتی کرنے پڑتے ہیں. تو یہ کوئی عذر نہیں ہے لیکن ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اولاد کی خاطر بہت کچھ ایسا کر جاتا ہے جو اس کو نہیں کرنا چاہیے یا اس کے مزاج اور طبیعت کے خلاف ہوتا ہے حتیٰ کہ شریعت کے خلاف ہوتا ہے. فَأَرَدْنَا تو ہم نے ارادہ کیا أَن يُبْدِلَهُمَا یہ کہ بدلے میں دے ان دونوں کو رَبُّهُمَا ان کا رب خَيْرًا مِّنْهُ بہتر اس بچے سے زکاتاً جو بچہ ایسا بچہ دے جو بہتر ہو اس بچے سے کس چیز میں زکاتاً پاکیزگی میں جو پاکیزگی والا ہو جو اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا ہو وَأَقْرَبَ رُحْمًا اور جو زیادہ قریب ہو شفقت میں رحمن شفقت میں رحم دلی میں جو اپنے ماں باپ سے زیادہ پیار کرنے والا ہو ان پر شفقت کرنے والا ہو ان کے لیے دل میں رحم دلی کے جذبات رکھنے والا ہو. وَأَمَّا الْجِدَارُ اور رہی دیوار فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ تھی وہ دو یتیم بچوں کی فی المدینہ اس شہر میں اس شہر کے اندر رہنے والے لوگوں میں سے یہ دو یتیم بچوں کی دیوار تھی. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا اور تھا ان کے نیچے ان کا خزانہ. ان کے والد نے دنیا سے جاتے ہوئے ان کے لیے دیوار کے نیچے خزانہ چھپا دیا. پہلے نوٹ تو دیواروں کے نیچے نہیں چھپائے جا سکتے یہ تو گل کے خراب ہو جائیں گے تو وہ سکے ہوتے تھے کسی مٹکے وغیرہ کے اندر ڈال کے لوگ پہلے زمانے میں پیسے اس طرح محفوظ کرتے تھے. جی ان کے لیے زمینی بینک ہوتی تھی زمین کے اندر جو ہے نا وہ چھپا دیا کرتے تھے. باقاعدہ بینک تو تھے نہیں یا کوئی ایسی جو ہے نا چیزیں نہیں تھی یا جس طرح ہمارے ہاں لوگ اپنے پیسے محفوظ کرنے کے لیے وہ جناب والا کو پلاٹ خرید لیتے ہیں پراپرٹی خرید لیتے ہیں تو یہ چیزیں نہیں تھیں. تو دولت محفوظ کرنے کا ایک طریقہ یہ تھا کہ وہ زمین کے اندر گڑھا کھودتے اور اس کے اندر جو ہے نا وہ پیسے دبا دیتے اور اوپر سے برابر کر دیتے کوئی نشانی رکھ لیتے تھے. تو ان کے والدین نے بھی کوئی جو تھوڑا بہت خزانہ تھا رقم تھی دولت تھی تاکہ ہم تو دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں بچوں کا مستقبل اچھا ہو جائے تو انہوں نے وہ خزانہ اس کے نیچے چھپا دیا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا اور تھا ان دونوں کا باپ نیک. اللہ اکبر. جو بندہ نیک ہو اللہ تعالی کس طرح اپنے مومن بندوں کے آنے والے وقت کے اندر بھی کس طرح ان کی حفاظتیں فرماتا ہے اور کس طرح ان کی مدد فرماتا ہے. اللہ نے وہ والدین کے اس والد کے ان بچوں کے والد کے نیک ہونے کی وجہ سے اللہ نے اس کے بچوں کی بھی حفاظت فرمائی اس کے ان کے مال کی بھی حفاظت فرمائی. تو باپ کی نیکی کے اثرات اولاد تک بھی منتقل ہوتے ہیں. باپ کی نیکی کا فائدہ اولاد کو بھی پہنچتا ہے. فَأَرَادَ رَبُّكَ تو ارادہ کیا تیرے رب نے أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا یہ کہ وہ پہنچیں اپنی جوانی کو
وَيَسْتَخْرِجَا اور وہ نکال لیں کنزہما اپنا خزانہ. رب یہ چاہتا ہے کہ یہ بڑے ہوں، جوان ہوں اور اپنا خزانہ نکال لیں. ایسا ہم نے کیوں کیا؟ رحمتا من ربک، یا رب نے ان کے بارے میں یہ فیصلہ کیوں کیا؟ یہ تیرے رب کی طرف سے رحمت ہے کہ اس نے ان کے لیے ایسا انتظام کیا. وما فعلتہ عن امری، اور نہیں میں نے یہ کام کیا اپنے حکم، اپنی مرضی سے، اپنے امر سے، اپنی منشا اور چاہت سے، یہ اللہ کے حکم سے میں نے کی ہے. تو یہ اللہ کے حکم سے. اچھا یہ بھی دلیل ہے ان لوگوں کی جو حضرت خضر کو نبی مانتے ہیں کہ انہوں نے اپنے حکم سے یہ ایسا کام نہیں کیا جو بظاہر شریعت کے خلاف ہے، اللہ کی طرف سے آرڈر ہوا ہے. تو کوئی کسی ولی کو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کو اللہ کی طرف سے ایسے کام کا حکم ہو جو ظاہری شریعت کے خلاف ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. کوئی ولی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ فلاں کو مارنے کا یا فلاں کے مال کو چھین لینے کا یا فلاں اور فلاں کام کا مجھے حکم ہوا ہے جو شریعت کے خلاف ہے. تو ایسا یعنی اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس کا یہ دعویٰ باطل ہوگا اور جھوٹا ہوگا. ان کی والدہ زندہ ہے؟ واللہ عالم. جی ہم کون سا تھے اس زمانے میں. وما فعلتہ عن امری، اور نہیں میں نے ایسا کیا اپنی مرضی سے. ذالک تأویل، یہ ہے حقیقت، ما ان چیزوں کی، لم تستطع علیہ صبر، جس پر نہیں تو استطاعت رکھ سکا صبر کرنے کی، خاموش رہنے کی. تخفیفاً ایک تا گر گئی ہے، تستطيع تھا ایک تا گر گئی ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں. اس واقعے کا بھی ہم تعلق جوڑ سکتے ہیں پچھلے جو واقعات ہیں. مثلا پیچھے باغ والے کا واقعہ تھا، اس کے تکبر کا ذکر تھا کہ اللہ نے مال دیا، غرور اور تکبر کے اندر آ گیا اور اپنے ساتھی پر اپنی جو ہے نا برتری کو جتلانے لگا کہ میرے پاس یہ ہے اور میرے پاس یہ ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے اور نبی موسیٰ کا ذکر کیا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتنا علم دیا تھا، لیکن اس کے اندر علم کی وجہ سے غرور اور تکبر نہیں آیا، بلکہ عاجزی پیدا ہوئی اور مزید علم کے لیے ایک اور انسان سے علم حاصل کرنے کے لیے سفر شروع کر دیا. اب اللہ تعالیٰ ایک اور واقعہ ذکر کر رہے ہیں کہ ذوالقرنین میرا ایک بندہ تھا، اس کو ہم نے بڑی وسیع سلطنت اور دنیا کے اسباب اور وسائل دیے تھے، لیکن میرا یہ بندہ بھی غرور و تکبر کے اندر نہیں آیا بلکہ اس کے اندر بھی عاجزی تھی. جی وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں. یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نیک صالح بندہ تھا. اس کے نبوت میں اختلاف ہے لیکن کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی کہ اس کو نبی مانا جائے، تسلیم کیا جائے. تو اس لیے یہ اللہ کے نیک بندوں میں سے، نیک بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا جس کی بڑی وسیع، جس کو اللہ تعالیٰ نے حکومت اور سلطنت دی تھی، جس نے مشرق اور مغرب کا چکر لگایا اور اسلام کے لیے، دعوت حق کے لیے، حق کا پیغام پہنچانے کے لیے انہوں نے سفر کیا. اچھا یہ بھی ایک مناسبت بن گئی کہ پیچھے حضرت موسیٰ کے سفر کا ذکر تھا، یہاں ذوالقرنین کے سفر کا ذکر ہے. وہ سفر علم کے لیے تھا، یہ سفر جہاد کے لیے تھا. حضرت موسیٰ کا سفر علم کے لیے تھا اور ذوالقرنین کا جو سفر تھا وہ جہاد کے لیے تھا. جی تو اور یہ بھی مناسبت بنتی ہے کہ علم دو چیزیں ہیں، ایک ہے علم، ایک ہے عمل. اور فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، پہلے علم ہے پھر عمل ہے. تو موسیٰ کے قصے سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ پہلے علم کے لیے نکلو اور پھر اس علم پر عمل کرتے ہوئے جہاد اور دیگر جو اعمال ہیں ان کو سر انجام دو. تو یہ ترتیب بھی سمجھ میں آتی ہے. ذوالقرنین ان کو کیوں کہا جاتا تھا؟ قرن سینگ کو بھی کہتے ہیں، مینڈھی کو بھی کہتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ ان کے لمبے لمبے بال ہوں اور ان کی دو زلفیں ہوں جن کی وجہ سے ان کو ذوالقرنین کہہ دیا جاتا ہو. اور بعض کہتے ہیں کہ ان کا جو ہے نا وہ جو سر پہ رکھنے والا تاج تھا اس کے اندر دو سینگ تھے جس کی وجہ سے ان کا نام ذوالقرنین پڑ گیا. اور بعض کہتے ہیں
ذوالقرنین چونکہ وہ مشرق کی انتہا اور مغرب کی انتہا میں پہنچے تو اس اعتبار سے جو ہے نا ان کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ بہرحال کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے ان کا یہ لقب مشہور ہو گیا۔ قل فرما دیجئے سأتلو علیکم منہ ذکرا، میں ابھی تلاوت کرتا ہوں تم پر اس سے ذکرن کچھ ذکر، پوری تفصیل پوری زندگی کا ان کا جو ہے نا وہ یعنی واقعات یہ تو بیان نہیں ہو سکتے، کچھ ذکر ہم کرتے ہیں ذوالقرنین کے قصے میں سے۔ انا مکننا لہو فی الارض، بے شک ہم نے اس کو اختیار دیا فی الارض، زمین میں قدرت دی، مکننا اختیار دیا، قدرت دی، حکومت دی ان کو زمین میں۔ وآتیناہ، اور ہم نے ان کو عطا کی، من کل شیء، ہر چیز سے عطا کیا، سبباً کچھ سامان، سبباً اسباب اور وسائل کو کہتے ہیں۔ سبب اصل میں کہتے ہیں رسی کو، سبب اصل میں کس کو کہتے ہیں؟ رسی کو، چونکہ رسی جو ہے نا وہ رسی خصوصاً جو کنویں کے اندر ڈال کے نا ڈول کے ساتھ باندھی جاتی ہے اور اس سے ڈول کے ذریعے سے پانی نکالا جاتا ہے، تو چونکہ یہ رسی سبب ہے پانی نکالنے کا، اسی طرح کسی بھی کام کے لیے جو اسباب اور وسائل ہوتے ہیں ان کے لیے بھی سبب کا لفظ بولا جاتا ہے۔ سبب کا لفظ اسباب اور وسائل کے لیے استعمال ہوتا ہے، اگرچہ اصل معنی اس کا رسی ہے۔ حبل بھی کہتے ہیں رسی کو، حبل ممدود۔ کچھ سامان اسباب اور وسائل ہم نے ان کو دیے تھے، فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو وہ ساتھ لے گیا، سبباً کچھ ضرورت کی چیزیں، کچھ ضرورت کی چیزیں لے کے ساتھ لے کے چلا، جہاد کے لیے اس نے سفر کیا اور ساتھ ضرورت کی جو جو چیزیں تھیں وہ لے کے چل پڑا۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا کا ایک معنی تو یہ ہے کہ پیچھے لگایا اس نے اب کچھ ساز و سامان کو، مراد ساتھ لے کے گیا کچھ ضرورت کا سامان، اور بعض نے یہ معنی کی ہے فَأَتْبَعَ سَبَبًا، سبب کا معنی یہاں راستہ، سبب کا معنی یہاں راستہ، راستے کو بھی سبب اس لیے کہتے ہیں کہ راستہ بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے کا سبب بنتا ہے، راستہ بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے کا سبب بنتا ہے، اس لیے اس کو سبب کہتے ہیں۔ تو معنی پھر ہوا کہ وہ چل پڑا ایک راہ پر، اس نے اختیار کیا ایک راستہ، ایک راستے پہ چل پڑا وہ مشرق کی طرف، مغرب کی طرف۔ حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، حتیٰ کہ جب وہ پہنچا سورج کے غروب ہونے کی جگہ، وجدہا، اس نے پایا اس سورج کو، تغرب، جو غروب ہو رہا تھا، فی عین حامیۃ، عین چشمہ، حامیہ کیچڑ والا، یعنی ذو حامیہ کیچڑ والا، دلدل والا، جی سورج غروب ہو رہا ہے کیچڑ میں، یعنی آگے مغرب کی طرف سفر کیا، آگے سمندر تھا، سمندر سے پہلے دلدل تھی، دلدل ایسی جگہ جہاں پاؤں کو چیز دھنستی ہے، کیچڑ، کیچڑ کے اندر پاؤں دھنس جاتا ہے نا، تو انہوں نے پایا کہ ایک لمبی جو ہے نا وہ دلدل ہے اور سورج اس کے اندر غروب ہو رہا ہے، حالانکہ سورج اس میں غروب نہیں ہو رہا تھا، لیکن ہم بھی جب دیکھتے ہیں نا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سورج یہ سامنے غروب ہو رہا ہے، شاید یہ جو اگلی بستی ہے نا وہاں پہ سورج غروب ہو رہا ہے، حالانکہ وہاں غروب نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو اسی طرح وہ منظر ایسا تھا کہ انہوں نے پایا کہ وہ سورج غروب ہو رہا ہے دلدل والے چشمے میں، وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا، اور انہوں نے پایا وہاں ایک قوم کو، وہاں پہ دیکھا کہ ایک بستی ہے، قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ، اوپر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی القاء کر دی گئی یہ بات، یا کسی ذریعے سے یہ بات ذوالقرنین کو بتا دی گئی کہ اب یہ جو بستی والے ہیں ان کے بارے میں آپ کو اختیار دیا جاتا ہے، آپ جو بھی ان کے بارے میں فیصلہ کریں گے آپ پر کوئی قدغن نہیں ہے، چنانچہ اِمَّا أَن تُعَذِّبَ، یا تو آپ ان کو سزا دیں، ان کے جرائم کی وجہ سے ان کو سزا دیں، وَإِمَّا، یا أَن تَتَّخِذَ، یہ کہ آپ اختیار کریں، فِيهِمْ، ان کے متعلق، حسناً، اچھا سلوک،
اچھا رویہ اختیار کریں، آپ کو اختیار ہے۔ جی، تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر غلبہ دیا اور اختیار دیا کہ آپ نے یہ علاقہ فتح کر لیا ہے، اب آپ کو اختیار ہے، ان کو سزا دیں، یعنی ان کو قتل کر دیں، قیدی بنا لیں، فدیہ لے لیں، یا پھر آپ ان کے بارے میں اچھا رویہ اختیار کریں اور ان کو احسان کرتے ہوئے چھوڑ دیں، آپ کو اختیار ہے، کیونکہ آپ فاتح ہیں اور یہ مفتوح ہیں۔ قال اما من ظلم، لیکن ذوالقرنین نے ان کے بارے میں جو فیصلہ کیا وہ انتہائی عدل اور انصاف پر مبنی تھا۔ انہوں نے کہا سب کے متعلق میرا ایک فیصلہ نہیں ہے، بلکہ لوگ چونکہ دو قسم کے ہیں، ظالم کافر اور مشرک اور مومن، تو دونوں کے متعلق میرا فیصلہ الگ الگ ہے۔ قال اما من ظلم، فرمایا کہ جو ظالم ہیں، ان میں سے جو ظالم ہیں، ظالم کوئی بھی گناہ کرنے والا وہ ظالم ہوتا ہے، کسی پر زیادتی کرنے والا وہ ظالم ہوتا ہے، اسی طرح کفر اور شرک کرنے والا بھی ظالم ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ تو یہاں ظالم سے مراد کافر اور مشرک لیا گیا ہے۔ قال اما من ظلم، رہا وہ شخص جس نے ظلم کیا، فسوف نعذبہ، تو ہم اس کو عنقریب سزا دیں گے، ثم یرد، یہ تو دنیا کی سزا ہے، یہ صرف ایک کافر کو دنیا کے اندر سزا مل گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب آخرت کو سزا نہیں ملے گی، نہیں، ثم یرد الی ربہ، پھر وہ ظالم شخص لوٹایا جائے گا اپنے رب کی طرف، فیعذبہ، تو رب اس کو سزا دے گا، عذاب نکرا، سخت سزا، قیامت کے دن اللہ بھی اس کو سزا دے گا جو کافر ہے، جو مشرک ہے، نکرن، سخت یا انوکھی، ایسی سزا جو سخت ہے یا انوکھی ہے۔ وَأَمَّا، اللہ اکبر، تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے اپنی طاقت کے نشے میں آ کر سب کو قتل کرنے یا سب کو غلام بنانے کا حکم نہیں دیا، بلکہ ہر ایک سے وہ سلوک کیا جس کا وہ مستحق تھا، ہر ایک سے وہ سلوک کیا جس کا وہ مستحق تھا۔ تو یہ میسج اور پیغام ہے ہر بادشاہ کے لیے کہ جب طاقت آئے، بلکہ صرف بادشاہ نہیں، ہر طاقت والے اختیار والے بندے کے لیے اس میں یعنی سبق ہے کہ جب اللہ کچھ اختیار دے تو اس اختیار کا استعمال صحیح کرنا چاہیے۔ اپنے اختیارات کو جو مقہور ہیں، جو یعنی مجبور ہیں، یا جو کم طاقت والے ہیں، ان پر اپنے اختیارات وہ بیجا استعمال نہ کریں، جس طرح کے افسوس سے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ جس کے پاس کوئی عہدہ آ جائے تو پھر جو ہے نا وہ یعنی ظالم بن جاتا ہے، اور جو کمزور لوگ ہوتے ہیں، مظلوم ہوتے ہیں، جو ہاری قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان پر وہ ظلم اور زیادتی کرتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ، اور رہا وہ شخص جو ایمان لایا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اس نے عمل کیے نیک، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، تو اس کے لیے ہے اچھا بدلہ، اس کے لیے ہے اچھا بدلہ۔ جزاءً منصوب کیوں ہے؟ بظاہر تو کوئی ناصب نہیں ہے، تو یہاں انا مقدر ہے، انا حرف مشبہ بالفعل مقدر ہے، اور لہو جو ہے اس کی خبر مقدم ہے۔ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہم حکم دیں گے اس کے لیے من امرنا، اپنے حکم سے، یسرًا، آسانی کا، یعنی ہم اس کو ایسا حکم دیں گے جس پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہے، ہم تنگی میں نہیں ڈالیں گے۔ جو مومن ہیں ان کے لیے اچھا بدلہ ہے، اور ان کے بارے میں ہم ایسا حکم ان کو دیں گے، ایسی ڈیوٹیاں لگائیں گے جو ان کے لیے آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ تو یہ ایک سفر تھا، پہلا سفر مغرب کی طرف، ثم اتبع سببا، پھر انہوں نے کچھ سامان لیا، دوسری مہم پہ گئے، دوسرا سفر کیا، ایک اور راہ اختیار کی، حتی اذا بلغ مطلع الشمس، حتیٰ کہ جب وہ پہنچے سورج کے طلوع ہونے کی جگہ، وجدها، اس کو پایا، تطلع علی قوم، وہ ایسی قوم پر سورج طلوع ہو رہا ہے، لم نجعل لهم من دونها سترا، نہیں ہم نے بنایا ان کے لیے، من دونها، سورج کے آگے، سورج کے سامنے نہیں ہم نے بنایا، سترن، پردہ، یعنی ان کے پاس نہ ہی مکان کی چھت ہے جس سے وہ سورج کی شعاؤں سے بچ سکیں، نہ ہی کوئی لباس ہے جس سے وہ سورج کی شعاؤں سے بچ سکیں، تو
ایسی قوم جن کے پاس نہ لباس تھا نہ مکان تھا اور کوئی درخت پہاڑ اور عمارتیں نہیں تھیں جو سورج کی شعاع سے ان کو بچا سکیں، کھلے میدان میں پڑے ہوئے کچھ لوگ تھے۔ تو ایسی قوم کے پاس پہنچے، کذالک ایسے ہی تھا، یعنی ذوالقرنین کے متعلق جو ہم بتا رہے ہیں اور یہ واقعہ بتا رہے ہیں کہ وہ ایسی قوم کے پاس پہنچے جن کی حالت یہ تھی، ایسے ہی ہے، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، بلکہ ایسے یہ بات حقیقت کے مطابق ہے۔ جو ہم نے بیان کیا ہے ان کا مغرب کی انتہا تک پہنچنا، ان کا مشرق کی انتہا تک پہنچنا، یہ بات ایسے ہی ہے۔ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا، اور تحقیق ہم نے احاطہ کیا ہوا تھا بِمَا لَدَيْهِ، ان تمام چیزوں کا جو ان کے پاس تھیں، خبراً علم کے اعتبار سے، خبر کے اعتبار سے، یعنی ذوالقرنین علیہ السلام کے پاس جو کچھ تھا، جو اختیارات تھے، جو دنیا کا ساز و سامان تھا، ہمیں اس کا اچھی طرح پوری طرح اس کی خبر تھی۔ ثم اتبع سببا، پھر وہ انہوں نے ساتھ لیا کچھ سامان، حتی اذا بلغ بین السدین، حتیٰ کہ جب وہ پہنچے۔ اچھا، کذالک کا ایک اور معنی بھی ہو سکتا ہے، یعنی یہاں پر نہیں ذکر کیا گیا کہ ان کے ساتھ کیا کیا، تو کذالک کا تعلق اس کے ساتھ، یعنی جس طرح پہلی قوم کے ساتھ کیا، کذالک ان کے ساتھ بھی ویسا ہی کیا کہ ان میں سے جو ظالم تھے ان کو سزا دی اور جو مومن تھے ان کے ساتھ ان کے ایمان کے مطابق سلوک کیا۔ تو کذالک کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اہل مشرق کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جس طرح کا سلوک اہل مغرب کے ساتھ کیا تھا۔ جی، ثم اتبع سببا، اب تیسرا سفر ہے، حتی اذا بلغ بین السدین، حتیٰ کہ جب وہ پہنچے دو پہاڑوں کے درمیان۔ سد رکاوٹ کو، آڑ کو کہتے ہیں، اسی طرح پہاڑ کو بھی سد کہہ دیتے ہیں۔ جب وہ پہنچے دو پہاڑوں کے درمیان، وجد من دونہما، پایا من دونہما، ان دونوں پہاڑوں کی طرف، قومن، ایک قوم کو، لا یکادون، نہیں وہ لگتے تھے کہ یفقہون، وہ سمجھ لیں، قولاً، کوئی بات، ان کی زبانیں اور تھی تو وہ یہ بولی سمجھ نہیں سکتے تھے، نہیں قریب تھا کہ وہ سمجھ سکیں جو بولی یعنی ان آنے والے مجاہدین کی تھی۔ قالوا، انہوں نے کہا، یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، ان یأجوج و ماجوج۔ اچھا، وہ بولی سمجھ بھی نہیں سکتے تھے اور باتیں بھی شروع ہو گئی ہیں، تو یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین علیہ السلام کو خاص طور پہ جو دنیا کے چیزیں دی تھی، نعمتیں دی تھی، ان میں سے ایک یہ بھی ہو کہ ان کو بہت ساری زبانیں آتی ہوں، تو یہ اکیلے تھے جو ان کی زبان سمجھ سکتے تھے، ان سے بات چیت کر سکتے تھے، تو اس طرح انہوں نے یعنی ایک دوسرے سے بات چیت کر لی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے تو وہ انہوں نے جو ہے نا وہ اشاروں سے یعنی بات چیت کی ہو، جی، تو اس طرح وہ سمجھ گئے ہو تھوڑا بہت جو ہے نا، یعنی کوئی اشارے کر کے اور کوئی لفظ بول کے، بہرحال کسی نہ کسی طرح انہوں نے دونوں آپس میں ہم کلام ہوئے، اور انہوں نے ذوالقرنین علیہ السلام کے سامنے یہ التجا رکھی کہ اے ذوالقرنین، ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض، کہ بے شک یاجوج اور ماجوج یہ لوگ جو ہیں فساد پھیلانے والے ہیں زمین میں۔ یاجوج ماجوج یہ لفظ غیر منصرف ہیں، ان کے اندر دو اسباب پائے جاتے ہیں منع صرف کے، ایک اجمہ اور ایک تانیث، اجمہ اور تانیث کی وجہ سے یہ غیر منصرف ہیں۔ تو یہ اولاد آدم سے ہی یہ قوم ہے، یہ قوم اولاد آدم سے ہی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ جہنم میں جانے والے لوگوں کی اکثریت وہ یاجوج ماجوج سے ہوگی۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آدم علیہ السلام کو فرمائیں گے، اخرج بعث النار، کہ جہنم میں جانے والے بندے نکالو۔ تو حضرت آدم سوال کریں گے کہ وہ کون ہیں؟ اللہ فرمائیں گے کہ من کل 1999، 1000 میں سے 999 جہنم میں پھینک دو۔ تو یہ بڑا لمحہ بڑا شدید ہوگا،
آپ نے فرمایا کہ جب یہ فیصلہ ہوگا کہ 1000 اولاد آدم میں سے 999 جہنم میں جائیں گے، فَذَاكَ حِينٌ يَشِيبُ الصَّغِيرُ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، بچہ بھی اس وقت کی ہولناکی کہ اتنے لوگ جہنم میں جائیں گے، پھر تو جنت میں جانے والے نہ ہونے کے برابر ہوئے جو 1000 میں سے صرف ایک ہے۔ تو یہ وہ لمحہ ہوگا ہولناکی کا، شدت کا، ڈر اور خوف اور ہیبت کا کہ بچہ بھی بوڑھا ہو جائے گا، حاملہ اپنے حمل کو جو ہے وہ گرا دے گی۔ تو یہ بات صحابہ کرام پر بھی بڑی گراں گزری، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اینا ذاک الرجل، ایک بندہ صرف جنت میں جائے گا، وہ بچہ خوش نصیب ہوگا کون جو جنت میں جائے گا، 1000 میں سے صرف ایک ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ابشروا فإن من یأجوج ومأجوج 1000 ومنکم رجل، کہ یہ اکثریت یاجوج ماجوج سے ہوگی، جہنم میں جانے والے 1000 اگر یاجوج ماجوج سے ہیں تو ایک بندہ باقی لوگوں سے ہے۔ اور انہی کے بارے میں آگے سورہ انبیاء میں اللہ نے فرمایا حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، تو یہ قوم اولاد آدم میں سے ہے۔ باقی ان کے بارے میں باتیں تو بڑی مشہور ہیں کہ ان کے اتنے لمبے کان ہیں کہ ایک کان کو نیچے بچھا لیتے ہیں اور ایک کان کو اوپر جو ہے نا وہ کمبل کے طور پہ لے لیتے ہیں۔ تو واللہ علم جی کیا حقیقت ہے۔ ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، وہ زمین میں فساد پھیلانے والے ہیں۔ جی یہ تانیس مانوی ہے۔ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا، کیا ہم آپ کے لیے طے کریں خرجن کچھ آمدن، کچھ پیسے آپ کو دیں، علی اس شرط پر کہ ان تجعل بیننا، کہ آپ بنا دیں ہمارے درمیان، و بینہم، اور ان کے درمیان، سدن، دیوار۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ پہاڑ کی دوسری طرف رہتے ہیں تو 2 پہاڑ ہیں، دونوں کے درمیان دیوار ہو گئی تو وہ ہم تک نہیں آ سکیں، ورنہ یہاں آتے ہیں اور ہمارا نقصان بہت کرتے ہیں۔ تو آپ کوئی دیوار بنا دیں تاکہ ہم ان کے شر سے محفوظ ہو جائیں۔ ہمارے پاس وہ فن نہیں ہے دیوار بنانے کا، رکاوٹ آرٹ بنانے کا، تو آپ جو ہے نا اس طرح کریں کہ ہمارے لیے کوئی دیوار بنا دیں۔ قال ما مکنی فیہ ربی خیر، انہوں نے فرمایا جو مال و اسباب مکنی جو جس میں اختیار دیا ہے مجھے، فی جس میں ربی میرے رب نے، وہ مال دولت اسباب جس میں میرے رب نے مجھے اختیار دیے، خیر، وہ بہت اچھا ہے، بہت بہتر ہے۔ یہ تم کیا دے لو گے، تمہارے پاس جو کچھ دینے کے لیے ہے وہ تو بہت ہی حقیر ہے۔ میرے رب نے مجھے جو اختیارات دیے ہیں، جو قوت دی ہے، جو مال دیا ہے، جو اسباب دیے، وہ تو بہت ہی بہتر ہے۔ بس تم اس طرح کرو کہ فَأَعِینُونِی بِقُوَّةٍ، میری مدد کرو قوت کے ساتھ، یعنی افرادی قوت کے ساتھ۔ بندے چاہیے کیونکہ اتنی لمبی چوڑی اونچی دیوار بنانے کے لیے بہت زیادہ افرادی قوت چاہیے، اور اسی طرح ہمارے پاس تو تعمیراتی سامان نہیں ہے، تو وہ چیزیں جو ہمیں مطلوب ہیں وہ چیزیں مہیا کرو تاکہ ہم دیوار بنا دیں۔ پہلے آپ نے کہا ہے کہ وہ ان کی زبان سمجھ رہے ہیں، اور ابھی آپ نے کہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ میری مدد کرو، تو یہ زبان سمجھ رہے تھے، تو میں ان کی زبان سمجھ، ٹھیک ہے، تو پھر تو ابھی آپ نے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ میری مدد کرو، تو یہ پھر نہیں کوئی تضاد نہیں ہے بھائی، اس میں کون سی تضاد؟ کن کو کہہ رہے تھے؟ پہلے تو آپ نے کہا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ جی وہ سمجھ رہے تھے نا، ذوالقرنین، ایک قول یہ کہ وہ ان کی باتیں سمجھ رہے تھے، تو باتیں ساری ہو رہی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم پیسے دیتے ہیں، انہوں نے کہا پیسے نہیں، وہ چیزیں دو جن کی یہاں ضرورت پڑ سکتی ہے، مثلا افرادی قوت ہے، اور اس طرح باقی لوہا ہے، تانبا ہے، جو چیزیں ہم ساتھ لے کے تو نہیں آئے، تو یہ چیزیں دستیاب کرو۔ تو یہ چیزیں انہوں نے کہا کہ مہیا۔ جی ظاہر ہے کہ اکیلے تو نہیں لڑنے کے لیے گئے، تو ان کے ساتھ بھی یقیناً مجاہدین ہوں گے۔ اجعل بینکم و بینہم ردما، میں تاکہ بنا دوں تمہارے درمیان اور ان کے درمیان ردمن، موٹی دیوار، ردم آڑ، رکاوٹ، موٹی دیوار۔ آتونی زبر الحدید، لاؤ میرے پاس لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے، زبر
بڑے بڑے ٹکڑے، لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے لاؤ، حتی اذا ساوا، حتیٰ کہ جب برابر کر دیا، بین الصدفین، دونوں پہاڑوں کے درمیانی حصے کے، جب درمیانی حصے کے برابر کر دیا، جو خلا تھا درمیان میں، جو کھلی جگہ تھی، جب وہ ساری لوہا بھر دیا، لوہے کے ٹکڑے بھر دیے ان کے درمیان، کالا، تو فرمائے انفخو، اب آگ جلاؤ، پھونکو، پھونک مارو، یعنی آگ جلاؤ، حتی اذا جعلہ نارا، تاکہ جب اس کو بنا دی آگ، جب لوہا انتہائی شدید گرم ہو گیا، سرخ ہو گیا، قال آتونی، میرے پاس لاؤ تانبا، افرغ علیہ قطرہ، تاکہ میں انڈیلوں، افرغ امر کے جواب میں مجزوم ہے، افرغ تاکہ میں انڈیل دوں، علیہ اس دیوار پر، قطرن تانبا، پگھلا ہوا تانبا، سیسا۔ یہ آتونی اور افرغ دو فعل ہیں اور قطرن ان کا معمول ہے، تنازع فعلین کی مثال، یہ تنازع فعلین کی مثال ہے کہ ایک ہی معمول کے اندر دو عامل اس کو اپنا معمول بنانا چاہتے ہیں، دونوں کو مفعول کی ضرورت ہے، آتونی کو بھی اور افرغ کو بھی۔ تو اب یہ کوفی بصریوں کا موقف ہے کہ پہلے کا معمول بنانا ہے کہ دوسرے کا معمول بنانا ہے، اور جب ایک کا معمول بنا دیا تو دوسرے کو راضی کس طرح کرنا ہے، یہ تفصیل جو ہے نا آپ نحو کی کتابوں میں پڑھ چکے ہوں گے یا پڑھ لیں گے۔ کالا آتونی، لاؤ میرے پاس، میں نے اسی لیے سمجھانے کے لیے آتونی کے بعد میں نے وہ قطرن کا معنی کر دیا کہ لاؤ میرے پاس پگھلا ہوا تانبا، افرغ علیہ قطرہ، تاکہ میں وہ تانبا انڈیل دوں اس پر۔ تو وہ جب اوپر سے پگھلا ہوا تانبا انڈیل دیا گیا تو وہ لوہا جو ہے نا وہ مضبوط ہو گیا، خلا دراڑیں بند ہو گئی اور پوری ایک دیوار بن گئی، اور وہ پوری ایک دیوار بن گئی۔ قالا، تو انہوں نے فرمایا، آتونی، لاؤ میرے پاس تانبا، افرغ علیہ، تاکہ میں انڈیل دوں اس پر، قطرن تانبا، فمستطاعوا، تو وہ دیوار ایک بن گئی، پس نہ وہ طاقت رکھ سکے، استطاعت رکھ سکے، ان یظہروا، کہ وہ چڑھیں اس دیوار پر۔ اب ہوا یہ کہ اب یاجوج اور ماجوج یہ قوم استطاعت نہ رکھ سکی کہ وہ اس دیوار پر چڑھ سکے، کیونکہ یہ انتہائی زیادہ موٹی اور اونچی دیوار تھی۔ بعض نے تو موٹائی اور لمبائی بھی بیان کی ہے کہ اتنے فٹ موٹی تھی اور اتنے فٹ لمبی تھی۔ بھائی وہاں پر کون تھا ناپنے والا بھی جس نے یہ ناپا ہو کہ اتنے فٹ یہ لمبی اور اتنے فٹ جو ہے وہ چوڑی ہے۔ فمستطاعوا ان یظہروا، تو نہ وہ استطاعت رکھ سکے یہ کہ وہ چڑھ سکیں، ومستطاعوا لہ نقبا، اور نہ وہ استطاعت رکھ سکے اس کے لیے نقباً سوراخ کرنے، تو نہ اوپر سے پھلانگ سکتے تھے اور نہ ہی سوراخ کر سکتے تھے کیونکہ موٹی بہت زیادہ تھی۔ تو اتنی موٹی دیوار میں سوراخ کرنا ہے بھی لوہا، اور اوپر سے جو ہے نا وہ پگھلا ہوا سیسا تانبا ڈال کے اس کو مزید مضبوط کر دیا گیا ہے، تو لہٰذا وہ یعنی اس دیوار کو عبور کر کے اس دوسری قوم تک نہ پہنچ سکے، وہ ان کے شر سے محفوظ ہو گئے۔ تو یہ دیوار کہاں پہ ہے جی، کیا موجود ہے، کون سی دیوار ہے، کب یہ ٹوٹے گی؟ تو اس حوالے سے کچھ نے تو یہ کہا ہے کہ یہ جو چین میں ایک دیوار ہے نا لمبی، تقریباً کوئی 12 سے 1500 میل لمبی دیوار ہے، تو وہ یہ دیوار جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ مراد ہے، لیکن یہ دیوار تو 235 قبل مسیح میں ایک چین کے کسی بندے نے جو ہے وہ تعمیر کروائی تھی، یہ دیوار مراد نہیں ہو سکتی۔ اور بعض نے کہا ہے کہ ایک اور دیوار جو کہ منگولیا کے قریب ہے وہ دیوار مراد ہے، اور اسی طرح اور بھی اس میں اقوال ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ جو دیوار ہے اس کا ابھی علم نہیں، یہ منکشف نہیں ہو سکی اور اس قوم تک کوئی قوم اطلاع نہیں پا سکی۔ قیامت کے قریب یہ جو یاجوج اور ماجوج یہ قوم ہے، قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد یہ قوم ظاہر ہوگی، اور ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ یہ جب نکلیں گے تو تباہیاں پھیلا دیں گے۔ ایک سمندر ہے، جھیل ہے تبریہ کی ایک جھیل ہے بہت بڑی، تو جب یہاں سے یہ یاجوج اور ماجوج یہ قوم گزرے گی تو جو آگے والے لوگ ہوں گے وہ سارا پانی جھیل کا ختم کر دیں گے،
پیچھے والے جو لوگ ہوں گے ان کے، وہ یہاں سے جب گزریں گے تو وہ کہیں گے کہ لگتا ہے کہ کبھی یہاں پانی رہا ہوگا. تو یعنی اتنی جو ہے نا ان کی تعداد ہے اور اتنے لگتا ہے کہ وہ بڑے جو ہے نا وہ لوگ ہیں. تو جب وہ نکلیں گے تو مسلمان جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ سارے کے سارے ایک پہاڑ پر پناہ لینے پر مجبور ہو جائیں گے. وہاں پہ بڑی یعنی تنگی ہوگی حالات کی، کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو جائیں گی، حتیٰ کہ کھانے کے لیے بیل کا ایک سر جو کسی زمانے میں کوئی خاص جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو اس کو 300 گرام سونے کے بدلے میں لوگ لینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، یعنی مہنگے داموں خریدنے کے لیے تیار ہو جائیں گے تاکہ اس کو کھایا جا سکے. تو یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف 2937. پھر آخر کار اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں کے اندر یعنی بیماری پیدا کر دیں گے، کوئی کیڑا پیدا کر دیں گے اور وہ مر جائیں گے. تو ظاہر اتنی ان کی تعداد ہے، تو جب وہ زمین کے اندر وہ مرے ہوئے ہیں تو لاش پڑی رہے تو بدبو پھیل جاتی ہے. تو دوسرا مسئلہ یہ بن گیا، پہلے تو ان کا خطرہ تھا، اب وہ مر گئے ہیں، اب ان کی بدبو جو ہے نا وہ لوگوں کے لیے جو ہے نا رہنا مشکل بنا رہی ہے. اللہ کی طرف سے پرندے آئیں گے بڑے بڑے جو ان کو اٹھا کر کے لے جائیں گے، اور پھر اوپر سے بارش ہوگی، اللہ دھرتی کو پاک اور صاف کر دیں گے. اور اس طرح جو ہے وہ جو محصور ہوں گے حضرت عیسیٰ کے ساتھ پہاڑی پر لوگ، وہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ نیچے جو ہے وہ آ جائیں گے. کس کو اب دیکھیں، یہ اس سوال کا جواب ذوالقرنین علیہ السلام ہی دے سکتے ہیں کہ کیوں نہیں انہوں نے ایسا کیا، ہم تو نہیں دے سکتے. نہیں جس پہ چڑھیں گے جی یہ آتا ہے جی. قال ھذا رحمت من ربی، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جو دیوار میں نے بنائی ہے یہ میرے رب کی رحمت ہے جس کی توفیق سے ہم نے یہ کام کیا ہے. فَإِذَا جَاءَ، اچھا اتنا بڑا کام کر کے بھی انہوں نے اپنا کریڈٹ نہیں یعنی لیا کہ یہ ہمارا کام ہے جی، انہوں نے اس کو اللہ کی رحمت قرار دیا. آج تو لوگ کرتے کچھ نہیں ہے لیکن تختیاں اپنی لگوا لیتے ہیں. تو حضرت ذوالقرنین نے اتنا بڑا کام کیا لیکن پھر بھی فرماتے ہیں ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے جس کی وجہ سے ہم یہ دیوار بنانے میں کامیاب ہوئے اور یہ لوگ محفوظ ہو گئے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، جب آئے گا میرے رب کا وعدہ اللہ اس کو بنا دے گا ریزہ ریزہ، یا دکا کا معنی زمین کے برابر، یعنی ختم کر دے گا اس دیوار کو. یہ کون سا رب کا وعدہ ہے؟ یا تو اس سے مراد قیامت کا وعدہ، یا پھر جو ظاہر کے مطابق نظر آ رہا ہے وہ یاجوج اور ماجوج کے نکلنے کا جو اللہ نے ایک ٹائم مقرر کیا ہے وہ وعدہ مراد ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کر دیا ہے کہ اس وقت میں یہ قوم نکلے گی، اپنے علاقے سے نکلے گی، اس دیوار کو توڑ کر زمین پر پھیلے گی. تو وہ وعدہ وقت مراد ہے، وہ وقت مراد ہے. جب وہ ٹائم آ جائے گا تو یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس دیوار کو ریزہ ریزہ کر دیں گے اور یہ دیوار زمین کے برابر ہو جائے گی. وَقَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور ہے میرے رب کا وعدہ ہمیشہ سے سچا. جو رب نے وعدہ ٹائم مقرر کیا ہے اس کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی. اللہ کا وعدہ سچا ہے، پورا ہو کے رہے گا. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور ہم چھوڑیں گے ان کے بعض کو یومئذ، اس دن، یموجو، وہ ٹھاٹھے مار رہے ہوں گے، ریلا مارتے ہوئے گزریں گے، فی بعض، بعض میں. اب یہاں دو مفہوم ہیں جس کے، ایک تو پچھلی کلام کے مطابق یعنی یہ جب یاجوج اور ماجوج یہ لوگ نکلیں گے اتنی کثرت ہوگی، جب یہ دیوار ٹوٹے گی اور یہ نکلیں گے اتنی کثرت ہوگی کہ وہ یوں محسوس ہوگا جس طرح سمندر کے اندر موجیں آ گئی ہیں، ایک دوسرے میں گھس رہے ہوں گے. اس قدر جو ہے نا ان کی تعداد ہے، اس قدر ان کی صورت اور جلدی اور شدت ہوگی کہ وہ اس طرح محسوس ہوں گے کہ جس طرح کہ کوئی پانی کا ریلا آ گیا ہے جو تیزی سے بہہ رہا ہے. تو اچھا یہ دیوار جو ہے نا قیامت کے قریب یہ دیوار ٹوٹے گی.
روزانہ وہ اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب دیوار کچھ نہ کچھ اس کو توڑ لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ کل تو یہ دیوار ختم ہو جائے گی، انشاءاللہ نہیں کہتے تو وہ دیوار دوبارہ جو ہے نا اسی طرح ہو جاتی ہے۔ قیامت کے قریب جو ہے نا وہ انشاءاللہ کا لفظ بولیں گے تو دیوار ٹوٹ جائے گی۔ اچھا، ایک معنی تو یہ ہے کہ وہ یاجوج ماجوج مراد ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ لوگوں کا قبروں سے نکلنا مراد ہے، کہ جب لوگ قبر سے نکل کر میدان حشر کی طرف جا رہے ہوں گے تو اس طرح یعنی اولاد آدم سے لے کے قیامت تک جتنے لوگ ہیں سارے جب جا رہے ہوں گے تو ایک ریلا سا محسوس ہوگا جو میدان حشر کی طرف جا رہا ہوگا۔ ترکنا جو ہے یہ جالنا کے معنی میں بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں، یعنی ہم بنا دیں گے ان کو اس طرح کہ وہ ایک دوسرے کے اندر ریلا مارتے ہوئے جا رہے ہوں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، چونکہ یہ یاجوج اور ماجوج کا نکلنا قیامت کے قریب ہے، کچھ عرصے کے بعد ہی سور کے اندر پھونک مار دی جائے گی۔ سور کیا چیز ہے، اس کی وضاحت سنن ابی داؤد کی ایک حدیث میں ہے، السور قرن ينفخ فیہ، سور ایک سینگ ہے جو اسرافیل علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے، ان کے کان اللہ کے حکم کی طرف متوجہ ہیں اور وہ انتظار میں ہے کب اللہ کی طرف سے آرڈر ہو اور میں اس سور کے اندر پھونک ماروں۔ جب وہ پھونک ماریں گے تو اس وقت یعنی ساری کائنات بے ہوش ہو جائے گی اور پھر ان کی روحیں قبض کر لی جائیں گی، پھر جب دوبارہ پھونک ماریں گے تو سارے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ تو یہ دوسری بار یہ پھونک مارنا جو ہے یعنی قیامت کا واقع ہونا ہے۔ جی، دوسرا نفخہ مراد ہے۔ انشاءاللہ ان کے بیٹے کا نام ہوگا، اس کو بلائیں گے، وہ نکل جائے گا نام۔ لا ادری فجمعناہم جمعا، تو ہم ان کو جمع کریں گے، جمعا پوری طرح جمع کرنا۔ تو جب قیامت کا وقت آئے گا، سور کے اندر پھونک مار دی جائے گی تو ہم تمام لوگوں کو اچھی طرح جمع کر لیں گے، کوئی بندہ رہ نہیں جائے گا، سارے لوگ میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ، اور ہم سامنے لے آئیں گے جہنم کو، یومئذ، اس دن، للکافرین، کس کے سامنے لے آئیں گے؟ کافروں کے لیے سامنے کریں گے، عرضاً پیش کرنا، سامنے لانا۔ تو جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ یہ عذاب سے پہلے عذاب ہی کی ایک صورت ہے کہ جہنم ان کے سامنے کر دی جائے گی۔ جی، پہلے ساری کائنات ختم ہو جائے گی، دنیا ختم ہو جائے گی، اور دوبارہ پھر جب پھونک ماری جائے گی تو لوگ قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، کم سے کم 2 بار، ورنہ 3 کا بھی قول ہے کہ 3 جو ہے نا بار پھونک ماری جائے گی۔ ایک بار لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، دوسری بار ان کی روحیں قبض ہو جائیں گی، مر جائیں گے، اور تیسری بار جو ہے نا ان کو اٹھایا جائے گا۔ الذین کانت اعینہم فی غطاء، یہ کون سے کافرین کے سامنے جہنم کو لایا جائے گا؟ الذین، جن کی صفت یہ ہے کہ کانت اعینہم فی غطاء، تھیں جن کی آنکھیں پردے میں، غطاء پردہ، ان ذکری، میرے ذکر سے، جن کی نظریں میرے ذکر سے پردے میں تھیں، یعنی وہ اللہ کی یاد سے غافل تھے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کو اپنانے والے نہیں تھے۔ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور نہیں تھے وہ دنیا میں استطاعت رکھتے حق سننے کی، یعنی حق بات سننا ہی نہیں چاہتے تھے، جس طرح کو بندہ کسی کام کی استطاعت ہی نہیں رکھتا، تو اس طرح کی ان کی کیفیت تھی۔ افحسب الذین کفروا، کیا گمان کیا ہے ان لوگوں نے، کافروا جنہوں نے کفر کیا، ان یتخذوا عبادی، یہ کہ وہ بنا لیں میرے بندوں کو، من دونی، مجھے چھوڑ کے، اولیاء، اپنا ولی، اپنا دوست، اپنا معبود، یہ ساری مفہوم ہو سکتے ہیں۔ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے بندوں میں سے کچھ بندوں کو وہ اپنا کارساز بنا لیں اور ہم ان کی گرفت نہیں کریں گے اور ان سے ناراض نہیں ہوں گے؟ کہ یہ سمجھ لیا؟ افحسب الذین، کیا گمان کر رکھا ہے، الذین کفروا، ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ان یتخذوا، یہ کہ وہ بنا لیں، عبادی، میرے بندوں کو۔ عبادی میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بھی شامل ہیں اور دیگر جو یعنی طاغوت، تواغیت ہیں، شیطان ہے اور دیگر چیزیں ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہو سکتی ہیں، کیونکہ عبد ہونے کے اعتبار سے وہ بھی یعنی عبادی میں شامل ہیں۔
اور خاص طور پہ اللہ کے نیک بندے، ملائکہ، حضرت عیسیٰ اور دیگر صالحین جن کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا جاتا ہے وہ اس میں شامل ہیں. اسی طرح شیاطین اور جنات وغیرہ جن کی عبادت کی جاتی ہے تو یہ شامل ہیں. تو یہ آفا حاسبہ، یہ ایک سوال ہے، استفہام ہے. تو یہ استفہام سوال کرنے کے لیے نہیں ہے. اللہ پوچھ رہے ہیں کیا میرے بندوں کو، کیا یہ جو کافر ہیں میرے بندوں کو یہ اولیاء سمجھتے ہیں؟ یہ سوال نہیں ہے، یہ استفہام زجر و توبیخ کے لیے ہے. یہ استفہام کس کے لیے ہے؟ زجر و توبیخ کے لیے ہے. یعنی کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اپنا انہوں نے کارساز بنا لیا تو ان کی دوستی، جن کو یہ اپنا الہہ سمجھتے ہیں، اپنا کارساز سمجھتے ہیں، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو دوست بنا لیا اور اللہ کے عذابوں سے بچ جائیں گے؟ کیا غیر اللہ کی پوجا کرنے سے وہ اللہ کی گرفت اور اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں گے؟ کیا یہ سمجھتے ہیں؟ اگر یہ سمجھتے ہیں تو ان کی یہ سوچ غلط ہے. انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، بلکہ ایسے بدبختوں کے لیے ہم نے بطور مہمانی جہنم کو تیار کر رکھا ہے. انا اعتدنا، بے شک ہم نے تیار کر رکھا ہے جہنم کو، للکافرین کافروں کے لیے، نزلا مہمانی، ٹھکانہ. جی نزل کہتے ہیں وہ چیز جو مہمان نوازی کے لیے پیش کی جاتی ہے. مہمان کے سامنے جو چیز پیش کی جاتی ہے اس کو نزل کہتے ہیں. تو بھائی یہ اللہ کے مہمان تھوڑی ہیں بدبخت لوگ، تو مہمانی کیوں کہا؟ تنزن. یہ مہمانی لفظ کیوں بولا؟ تنزن بولا. جی تو یہ مذاق کے طور پہ. جی جس طرح کہ استاد جو ہے نا وہ سزا کے لیے بلاتا، آ جاؤ میں تمہیں انعام دیتا ہوں، حالانکہ ڈنڈے مارنے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ طنز ہے. ان کو جو ہے نا ذلیل کرنا مقصود ہے. اور اسی طرح نزلن کا معنی ٹھکانہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ نزل منزل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. نزل کا لفظ منزل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. کل فرما دیجئے، حل ننبئکم، کیا ہم تم کو خبر دیں، بالاخسرین اعمالا، اس شخص کے متعلق جو سب سے زیادہ گھاٹا پانے والا ہے اعمال کے اعتبار سے. اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں جو شخص ہے اس کے بارے میں نہ بتائیں. یہ کون سا شخص ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں الذین ضل سعیہم، جن کی کوشش ضائع ہو گئی. ضلع کا معنی گم ہونا، گمراہ ہونا. مراد یہاں ضائع ہونا، کیونکہ جو چیز گم ہو جائے وہ ضائع ہو گئی ہے. تو اس اعتبار سے ضلع کا معنی ضائع ہونا. جن کی کوشش ضائع ہو گئی ہے فی الحیاتی دنیا، دنیا کی زندگی میں. وہ لوگ جن کی صرف دنیا کے لیے کوشش ہے، دنیا کی زندگی کے لیے کوشش ہے، جو وہ کرتے ہیں دنیا کے لیے کرتے ہیں. اگر کوئی نیکی کرتے بھی ہیں تو وہ دنیا کا ہی کوئی بدلہ چاہتے ہیں کہ لوگ میری تعریف کریں کہ میں یہ جناب میں نے جناب وہ ہسپتال بنا دی ہے فری، میں نے یہ کر دیا ہے. اگر کوئی بظاہر اچھا کام کرتے بھی ہیں تو وہ ان کی کوشش فی الحیاتی دنیا ہے، دنیا کی زندگی کے لیے ہے، اپنی شہرت کے لیے ہے، یا اپنی بلے بلے کروانے کے لیے ہے. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، جبکہ وہ اس کے ساتھ ساتھ وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ یحسنون اچھا کر رہے ہیں، سنن کام، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں اولئک الذین کفروا بآیات ربہم. ایک کافر اگر وہ کوئی اچھا کام کرتا بھی ہے تو اس کے اچھے کام کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کے اچھے کام کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں کفروا بآیات ربہم، جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، ولقائہ، اور اللہ سے ملاقات کا انکار کیا. اللہ سے ملاقات کا مطلب قیامت کا دن اور اللہ کے حضور پیشی، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا سوال جواب کے لیے، حساب کتاب کے لیے. تو یہ اللہ سے ملاقات مراد ہے. جی ورنہ تو اصل ملاقات تو مومن اللہ سے کریں گے نا، دیدار اللہ کا مومن حضرات کریں گے جو جنت میں جائیں گے. تو اللہ سے ملاقات کا مطلب اللہ کے سامنے سوال و جواب کے لیے، حساب کتاب کے لیے حاضر ہونا.
اور یہاں آیات سے مراد قرآن کی آیات بھی ہو سکتی ہیں، اور اسی طرح توحید کے وہ دلائل جو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے اندر بکھیر دی ہیں، یہ بھی اللہ کی نشانی۔ آیت کا معنی نشانی ہوتا ہے۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں دنیا میں، یہ درخت، یہ حجر، یہ شجر، یہ زمین، یہ آسمان، یہ بھی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ کی توحید کی، کہ یہ چیز اللہ نے اکیلے نے بنائی ہے۔ ایک بیج، چھوٹا سا بیج، دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس سے کتنا بڑا درخت لگا دیا، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے کتنے پتے لگا دیے، کتنا پھل لگا دیا، اور اس کے لیے کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے انتظامات کیے۔ ایک ہی زمین کے اندر مختلف درخت ہیں، ان کا پھل مختلف، ان کی رنگت مختلف، ان کا سائز مختلف، تو یہ اللہ کا کام ہے۔ تو یہ نشانی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ درخت، یہ حجر شجر، یہ اللہ کی کائنات کے اندر بکھری ہوئی اللہ کی توحید کی نشانیاں ہیں، دلائل ہیں۔ فحابطت اعمالہم، تو ضائع ہو گئے ان کے اعمال۔ جی، وقدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناہ ہباء منثورا۔ اللہ تعالیٰ کافروں کی جتنی بھی نیکیاں ہیں نا، اگر وہ کوئی نیک اعمال کرتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، جی ہاں، کافر بھی بڑے اسپتال بنواتے ہیں اور بڑا ان کے ہاں بھی چیریٹی کا نظام ہے، لیکن اس کا سرا دنیا میں ان کو مل جائے گا، آخرت کے اعتبار سے یہ ضائع ہیں۔ جی، یہ اعمال ان کے ضائع ہیں۔ فحابطت اعمالہم، تو ضائع ہو گئے ان کے اعمال۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، پس نہیں ہم قائم کریں گے ان کے لیے قیامت کے دن وزنن، وزن کو، ترازو کو، کیونکہ ان کے اعمال کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے۔ کافر کے عمل کی اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اللہ اس کے لیے میزان ہی قائم نہیں کریں گے۔ یہ جو وزن ہوگا نا، یعنی اس آیت کی روح سے جو وزن ہوگا وہ تو مومنوں کے اعمال کا ہوگا، کافروں کی تو کوئی نیکی قبول ہی نہیں ہے، لہٰذا وہ تو ڈائریکٹ انہوں نے ویزے لیے ہوئے ہیں جہنم کے، تو ان کے لیے جو ہے نا وہ یعنی ضرورت ہی نہیں ہے ان کے اعمال کے وزن۔ اعمال کا وزن تو اس کا کیا جائے گا نا کہ جس کے پاس کوئی نیکیاں ہیں جو اللہ کے ہاں مقبول ہیں اور ساتھ گناہ بھی ہیں، ان کا ترازو کیا جائے گا کہ اس کی نیکیاں زیادہ ہیں، گناہ زیادہ ہیں یا برابر ہیں، ان کے تو وزن کیا جائے گا۔ تو جنہوں نے دنیا میں ہی ٹکٹیں لے لی ہیں جہنم کی، تو ان کے وزن کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جی، ذالک جزاؤہم، یہ ہے ان کی جزا۔ کیا جزا ہے؟ جہنم، یعنی جہنم۔ ذالک جزاؤہم، یہ ہے ان کی جزا جہنم، یہ عطف بیان ہے۔ بما کفروا، سبب اس کے کہ انہوں نے کفر کیا، باسببیہ، بسبب ان کے کفر کرنے کے، واتخذوا آیاتی، اور بسبب ان کے ہماری آیات و رسولی، اور ہمارے رسولوں کو بنا لینے کے ہزواً، مذاق، ہزواً جو انہوں نے استہزاء کیا، مذاق اڑایا، طرح طرح کے الزام تراشیاں کی، تو یہ اس کے بدلے میں ان کو جہنم دی جائے گی۔ ان کے مقابلے میں ایک گروہ وہ ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ہوں گے ان کے لیے فردوس کے باغات، نزلاً، مہمانی کے طور پہ، مہمانی کے طور پہ یہ ان کے لیے جنت الفردوس ہے۔ فردوس کا معنی باغ بھی ہوتا ہے، اور جنت کے اندر ایک درجہ بھی ہے فردوس، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم اللہ سے جنت کا سوال کرو تو اس سے فردوس کا سوال کرو، اللہ سے جب سوال کرو فردوس کا سوال کرو۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 2790۔ فردوس کا اصل معنی ہوتا ہے وہ باغ جس میں ہر طرح کے درخت، پھول اور پودے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا جنت میں مومنوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ مقام دیں گے۔ جنت کے اندر 100 درجے ہیں، جنت کے اندر 100 درجے ہیں، اعلیٰ درجہ جو ہے یہ جنت الفردوس ہے۔ خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، نہیں وہ چاہیں گے، لا یبغون، نہیں وہ چاہیں گے، عنہا، اس جنت سے، حولن، پھرنا، اس جنت سے، اس مقام سے، ان نعمتوں سے وہ پھرنا نہیں چاہیں گے، مطلب جگہ چینج نہیں کرنا چاہیں گے کہ یار یہاں رہ کے اکتا گئے ہیں، ایسا نہیں ہے۔
ایک جگہ پہ رہ کے لوگ جو ہے نا وہ اکتا جاتے ہیں کہ چلیں یار کچھ سیر و تفریح کر کے آتے ہیں، ایک ہی جگہ پہ رہ کے جو ہے نا یعنی دماغ بند ہو گیا ہے. تو ایسا نہیں ہوگا جنت میں. جنت میں رہتے رہتے لوگ اکتائیں گے نہیں، بلکہ وہاں پر ان کو ایسی ایسی نعمتیں ملیں گی کہ اس کے علاوہ، جنت کے علاوہ کوئی اور تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا سورہ حامی مسجدہ میں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. ہر چیز جب ان کو مل رہی ہے تو مزید ان کو کس چیز کی ضرورت ہے. اور بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. اللہ جنت میں ایسی ایسی نعمتیں دیں گے جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہے، کسی کان نے سنی نہیں ہے، اور کسی قلب بشر کے اندر ان کا خیال بھی پیدا نہیں ہوا. تو ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کرنی ہیں مومنوں کو. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت الفردوس کا باسی بنائے. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، فرما دیجئے لو کان البحر مدادا، اگر ہوں سمندر مداد سیاہی روشنائی، لکلمات ربی میرے رب کے کلمات کو شمار کرنے کے لیے، اگر یہ سارے سمندر جتنا پانی ہے، اور آپ کو یہ معلوم ہی ہے کہ دنیا کے اندر جو اس یہ دھرتی ہے 3 حصے پانی ہے اور 1 حصہ خشکی ہے جی. تو یہ جتنے بھی سمندر ہیں اگر یہ سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور رب کے کلمات سے مراد رب کی صفات، رب کے احکامات، اور اسی طرح رب تعالیٰ کی جو حکمتیں ہیں، یہ ساری چیزیں، تو اگر ان کو شمار کرنے کے لیے یہ سارے سمندر سیاہی بن جائیں، لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، تو سمندر ختم ہو جائیں قبل اس کے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہوں. تو رب کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے، سمندر ختم ہو جائیں گے. وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اور اگرچہ ہم لے آئیں اس کی مثل مددن اور سیاہی بھی آ جائے تب بھی رب کے کلمات کا احاطہ ممکن نہیں ہے. رب کی صفات، رب کا کمال اس قدر ہے کہ الفاظ، حروف، کلمات اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، فرما دیجئے کہ بے شک میں بشر مثلکم تمہاری طرح کا بشر ہوں. قرآن نبی کی شان بیان کرتا ہے کہ نبی کی تنقیص اور نبی کا جو ہے وہ یعنی شان کے خلاف کوئی بات کرتا ہے. قرآن نبی کی شان قرآن نے ہمیں بتائی ہے نا، تو پھر کیا بشر کہنا اگر نبی کی شان کے خلاف ہے تو قرآن بشر کہتا؟ ایسا نہیں ہے. قرآن پھر کبھی بھی نبی کو بشر نہ کہتا، بلکہ یہاں اللہ نے خود کا حکم دیا ہے کہ آپ کہہ دیں کہ میں بشر ہوں. اچھا بعض لوگ عجیب یار مانے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کو کہا کہ آپ کہہ دیں، لیکن مومنوں کو اجازت نہیں ہے. نبی کہہ سکتا ہے اپنے آپ کو بشر عاجزی کے طور پہ، تواضع کے طور پہ، لیکن ہمیں اجازت نہیں ہے بشر کہنے کی. حالانکہ یعنی کتنی آیات سورہ ابراہیم کے اندر اور دیگر سورتوں کے اندر یعنی واضح طور پہ موجود ہے کہ اللہ کے نبی بشر تھے. او بھائی یعنی نبی کا بشر ہو کے فرشتوں سے بھی بڑھ کر ہونا، اس میں شان زیادہ ہے، یا کہ ہم کہیں کہ نبی جو ہے نا وہ نور. یا میں آسان الفاظ میں یہ مثال دیتا ہوں، ایک ان پڑھ انسان جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، وہ ایک ایسی بہترین بے مثال کتاب لکھ دے کہ بڑے بڑے مصنف حیران رہ جائیں، یہ کمال ہے، یا کہ بہت بڑا ادیب کوئی کتاب لکھ دے، یہ کمال ہے. تو ایک بشر کا، ایک امی کا پوری کائنات کا امام بن جانا، معلم بن جانا، اور تمام کائنات انبیاء سے بھی فوقیت لے جانا، اس میں کمال ہے، یا کہ جو ہے نا وہ نور ہونے میں کمال ہے. تو یہ بشریت کا کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باوجود اس کے کہ اللہ کے نبی بشر تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے وہ رتبے، وہ مقام دیا ہے کہ جس تک کوئی انسان نہیں پہنچ سکتا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لو کان فی الارض ملائکہ،
اگر زمین میں فرشتے ہوتے، چلنے پھرنے والے، زمین میں بسنے والے اگر فرشتے ہوتے، اگر یہاں فرشتے رہتے ہوتے، لنزلنا علیہ من السماء ملکا رسولا، تو آسمان سے ان کی رہنمائی کے لیے کوئی فرشتہ رسول بن کے آتا۔ بتائیں زمین میں کون رہتے ہیں؟ انسان رہتے ہیں نا، تو انسانوں کی رہنمائی انسان ہی کر سکتا ہے۔ اچھا میں ایک موٹا سا سوال کرتا ہوں، مخلوقات تین ہیں جی، ذی شعور مخلوقات تین ہیں، یا فرشتے ہیں یا جن ہے یا انسان ہے۔ چھوٹا سا سوال ہے جی، یہ تین مخلوقات ہیں، آپ کہتے ہیں کہ نبی بشر نہیں تھے، اور اس پر اتفاق ہے کہ نبی جن بھی نہیں تھے، تو نبی کیا تھے؟ فرشتے تھے۔ فرشتہ بھی نہیں مانتے بھائی، تین میں سے کوئی ایک تو ماننا پڑے گا، چوتھی کو مخلوق ایسی نہیں ہے کائنات کے اندر جو ان تین کے علاوہ ہو، یا فرشتے ہیں ذی شعور مخلوق، یا فرشتے ہیں یا جن ہیں یا انسان ہیں، یعنی بشر ہیں۔ تو اگر بشر بھی نہیں اور جن بھی نہیں تو فرشتے ہیں۔ اگر فرشتے ہیں تو فرشتوں کی نہ شادی ہوتی ہے، نہ ان کا خاندان ہے، نہ آگے ان کی نسل چلتی ہے، اور نہ وہ کھاتے اور پیتے ہیں، کیونکہ یہ فرشتوں کی صفت ہے۔ تو یہ چیز فرشتے بھی نہیں مانتے، جن بھی نہیں مانتے، انسان بھی نہیں مانتے، بھائی کون سی مخلوق مانتے ہو نبی کو؟ تو اس لیے ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، لیکن علم کی روشنی پھیلائی، سراج منیرہ اس اعتبار سے ہیں کہ لوگوں کو کفر شرک کے اندھیروں سے نکال کے اللہ کے نبی نے اسلام کی روشن شاہراہ پہ لگا دیا ہے۔ اس اعتبار سے تو آپ سراج منیرہ ہیں، آپ کی روشنی سے پوری دنیا مستنیر ہو رہی ہے، پوری دنیا روشنی پا رہی ہے۔ آپ کا جو علم کا نور تھا، آپ کے جو آپ کا یعنی عمل کا نور تھا، لیکن اپنے وجود، اپنی ذات کے اعتبار سے آپ عبداللہ کے بیٹے تھے، آپ کا ایک خاندان ہے، آپ کی والدہ ہیں جس کا نام آمنہ ہے، آپ کے دادا ہیں جن کا نام عبد المطلب ہے، آپ کے بیٹے بھی تھے، آپ کی بیٹیاں بھی تھیں، آپ کی پھپھو اور خالائیں اور ماموں بھی تھے، آپ کے چچا بھی تھے، تو یہ ساری چیز انسانوں کی ہے۔ تو یہ کوئی ایسی جھگڑے والی بات نہیں ہے، بس یعنی شیطان بس اوقات جو ہے نا وہ مغالطے کے اندر ڈال دیتا ہے، تو ہمارے ان بھائیوں کو مغالطہ لگ گیا ہے، ورنہ بہت سارے ہمارے ان بھائیوں نے اقرار کیا ہے۔ چنانچہ بہار شریعت کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ انبیاء سب بشر تھے، اور مرد نہ کوئی جن نبی ہوا نہ عورت، یعنی جنوں میں سے کوئی نبی نہیں آیا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، کیونکہ انسانوں میں نبی آیا ہے۔ اسی طرح مولانا نعیم مراد آبادی وہ اپنی کتاب العقائد میں لکھتے ہیں کہ انبیاء وہ بشر ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے، یہ وحی کبھی فرشتہ کی معرفت آتی ہے اور کبھی بے واسطہ۔ جی فرشتے کا واسطہ اس لیے، اگر آپ خود فرشتہ ہوتے تو منٹوں میں آپ آسمان پہ جا کے وحی لے کے نیچے آ جاتے، فرشتہ نہیں تھے نا جی۔ تو یہ نبی کی توہین نہیں ہے، الیاذ باللہ اللہ تعالیٰ برباد کر دے ان لوگوں کو جو نبی کے گستاخ ہیں، جو نبی کی توہین کرتے ہیں، ان کا تو ایمان، ان کے ساری زندگی کے عمل ضائع جو نبی کے گستاخ ہیں، جو نبی کی تنقیص کرتے ہیں، جو نبی کی توہین کرتے ہیں، جو نبی کو اس کے اصل مقام سے گھٹاتے ہیں، ہم ان سے بری و ذمہ ہیں۔ الیاذ باللہ کوئی اہل حدیث، کوئی ایسا موحد انسان نہیں ہو سکتا جو نبی کی شان کو تسلیم نہ کرتا ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ نبی کی شان کو تسلیم کیا ہے تو یہ وہ جماعت ہے جو نبی کی بات کے مقابلے میں اپنے باپ دادے اور اپنے بڑے بڑے امام کی بات کو بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں نبی کی بات آ گئی ہے، پھر بھی کہتے ہیں کہ نبی کی شان نہیں مانتے۔ یہ تو صرف سراسر الزام ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے کہ بے شک میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، یوحا الیہ، میں اس اعتبار سے ممتاز ہوں کہ یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے، جس کے اندر سب سے اہم پیغام یہ ہے کہ انما الہکم الہ واحد، کہ بے شک تمہارا الہ صرف ایک الہ ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، تو اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور نہ وہ اپنے رب کی عبادت میں شریک ٹھہرائے کسی کو بھی۔ فلیعمل عملا صالحا، عمل صالح کی کئی شرطیں ہیں، ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ عمل سنت کے مطابق ہو، لہذا بدعت عمل صالح نہیں ہے، بدعت
عمل صالح نہیں ہے، کیونکہ وہ سنت کے مطابق نہیں ہے، اور جو کام سنت کے مطابق نہیں ہے وہ عمل جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ سورۃ مریم مکی ہے اور اس میں 98 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ اس سورت کا نمبر قرآن مجید مصحف کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 19، اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 44، 40 اور 4 44۔ اس سورت کے اندر کلمات کی تعداد ہے 968، 968 968، اور حروف کی تعداد ہے 3686، 3686۔ یہ سورت سورہ کہف کی طرح سورۃ مریم بھی عجیب و غریب واقعات پر مشتمل ہے۔ زکریہ علیہ السلام کو بڑھاپے کے اندر اولاد کا مل جانا، حضرت مریم علیہ السلام کی شادی کے بغیر ان کے ہاں بیٹے کی ولادت، تو یہ بڑے عجیب و غریب واقعات ہیں۔ جس طرح پچھلی صورت کے اندر مناسبت دونوں صورتوں میں، جس طرح پچھلی صورت کے اندر بڑے عجیب و غریب واقعات نقل کیے گئے، اسی طرح اس صورت کے اندر بھی بڑے عجیب واقعات موجود ہیں۔ اس صورت میں چونکہ حضرت مریم علیہ السلام کے تفصیلی حالات بیان کیے گئے ہیں، اس لیے ان کے نام پہ اس صورت کا نام سورۃ مریم رکھا گیا ہے۔ قرآن مجید میں، پورے قرآن میں یہ واحد عورت ہیں جن کا نام آیا ہے، اور تقریباً پورے قرآن میں 30 بار مریم کا نام آیا ہے۔ پورے قرآن میں تقریباً 30 بار یہ نام آیا ہے۔ حضرت مریم کے علاوہ کسی اور عورت کا نام قرآن مجید میں نہیں آیا۔ امرات فرعون، امرات العزیز، یہ تو آ گیا، لیکن نام نہیں آیا جی۔ یہ نام صراحتاً حضرت مریم علیہ السلام کا ہی آیا ہے۔ یہ سورت ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہو چکی تھی۔ ہجرت حبشہ جو تقریباً 5 نبوی کے اندر ہوئی، یہ سورت اس وقت نازل ہو چکی تھی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے نجاشی کے دربار میں اس سورت کا کچھ حصہ تلاوت کیا تھا، جس کو سن کے نجاشی نے کہا تھا ان ھذا واللہ والذی جاء بموسیٰ لا یخرج من مشکاۃ واحدہ، کہ یہ تو لگتا ہے کہ وہ روشنی جو موسیٰ لے کے آئے اور یہ روشنی جو جعفر میرے سامنے جس کی جو ہے نا وہ جو روشنی ڈال رہا ہے، تو یہ تو ان کا منبع ایک ہی نظر آتا ہے جی، یہ ایک ہی چراغ سے نکلنے والی روشنی ہے۔ یعنی یہ بھی اللہ کی، جس طرح تورات اللہ کی وحی ہے، یہ بھی اللہ کی وحی ہی معلوم ہوتی ہے۔ تو یہ سورت مریم ہجرت حبشہ سے قبل نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات ہیں۔ اللہ اعلم بمرادہ، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ تذکرہ ہے تیرے رب کی اس رحمت کا جو رحمت کی اس نے اپنے بندے زکریا پر۔ ذکر و رحمت ربی کا عبدہ زکریا، یہ پورا جملہ، یہ پوری عبارت خبر ہے، اور ھذا مبتدا محذوف ہے، ھذا مبتدا محذوف ہے جی۔ اور یہ جو عبدہ ہے یہ منصوب رحمت کا مفعول ہونے کی وجہ سے ہے، رحمت کا مفعول ہونے کی وجہ سے، اور زکریا یہ عبدہ سے یا تو بدل ہے یا عطف بیان ہے۔ زکریا یہ عبدہ سے یا بدل ہے یا عطف بیان ہے۔ ذکر و رحمت ربی کا عبدہ زکریا، یہ ذکر ہے تیرے رب کی اپنے بندے زکریا پر رحمت کا، کہ انہوں نے کیسے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا دے دیا۔ منصوب رحمت کا مفعول ہونے کی وجہ سے۔ کیا ہے؟ نہیں، رحمت کرنا اپنے بندے پر، یہ رحمت کا ہی مفعول ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبیوں میں سے ایک تھے،
اور مسلم شریف حدیث نمبر 2379 میں آتا ہے کہ کانا زکریا نجارن، حضرت زکریا بڑھائی تھے، لکڑی کا کام کرتے تھے، ان کا گزر بسر یہ لکڑی کا کام کر کے ہوتا تھا۔ انبیاء کرام مختلف انبیاء مختلف انہوں نے پیشے اختیار کیے ہیں، تو حضرت زکریا علیہ السلام جو کہ حضرت عیسیٰ کے یہ خالو تھے، حضرت عیسیٰ کے کیا تھے؟ خالو تھے، حضرت عیسیٰ کی خالہ کے شوہر تھے۔ خالو شاید سندھیوں کو جناب سمجھنا ہے جی، نہیں خالو اور ہوتا ہے، ماموں اور ہوتا ہے، ماسی کا شوہر، اماں کا بھائی نہیں، اماں کا بہنوئی۔ جی حدیث نمبر 2379 اذ نادا، جب انہوں نے پکارا ربہ اپنے رب کو، نداء خفیہ، مخفی طریقے سے پکارنا۔ یاد کرو اس وقت کو جب حضرت زکریا نے اللہ سے دعا کی لیکن آہستہ آواز میں، کیوں؟ اس کی دو حکمتیں ہمیں معلوم ہوئی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ویسے ہی دعا میں اصل یہی ہے کہ پوشیدہ طریقے سے اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کے انداز میں ہونی چاہیے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ اعراف میں ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، تو خفیہ طریقے سے پوشیدہ طریقے سے آہستہ سے اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے۔ اور دوسرا اس لیے بھی کہ اس دعا میں زکریا علیہ السلام جو انتہائی بوڑھے ہو چکے تھے، جن کے سر کے داڑھی کے ٹوٹل بال سفید ہو چکے تھے، انہوں نے اس عمر میں رب سے بیٹا مانگنا تھا، لوگوں کے سامنے مانگتے تو انہوں نے کہنا تھا کہ بابا جی سٹھیا گئے ہیں، بابا جی کو کچھ ہو گیا ہے کہ اب اس عمر میں انہوں نے بیٹا مانگنا شروع کر دیا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے مخفی طریقے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ کو پکارا، آہستہ سے پکارا۔ اور یہ کب پکارا؟ اس کے پیچھے بھی ایک واقعہ ہے۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جب حضرت زکریا گئے ان کی عبادت گاہ میں، تو وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ اللہ کی طرف سے پھل، بے موسم پھل موجود ہیں۔ اس وقت حضرت زکریا کے دماغ کے اندر یہ بات آئی، اگر اللہ بے موسم پھل دے سکتا ہے مریم کو، تو اولاد کا موسم اگرچہ ہمارے ہاں نہیں ہے تو اللہ بے موسم ہمیں بھی یہ پھل، اولاد کا پھل دے سکتا ہے۔ ہنالک دعا زکریا رب، وہاں پھر اس وقت حضرت زکریا نے اپنے رب کو پکارا۔ اچھا، اللہ سے جب دعا کی، ہمیں دعا کرنے کا ایک ادب بھی حضرت زکریا کی دعا سے سمجھ میں آتا ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے بیٹا مانگنے سے پہلے یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی کنڈیشن اور اپنی حالت رکھی۔ قال ربی انی وہن العظم، اے میرے رب، ربی یا ربی، اے میرے رب، انی وہن العظم منی، بے شک میرا حال یہ ہے کہ وہنا کمزور ہو چکی ہیں، العظم ہڈیاں، منی مجھ سے، یعنی میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں۔ العظم اگرچہ واحد ہے، اس کی جمع عظام ہے، لیکن یہ جنس مراد ہے، یہاں پر فرد مراد نہیں، جنس مراد ہے۔ میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، واہنا یاہن باب زاربا سے کمزور ہونا، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی۔ جب بندہ بوڑھا ہو جائے نا تو ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، اسی لیے بابا ایک دفعہ گر جائے اور اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے نا تو پھر جلدی جلدی جڑتی نہیں ہے، تو بڑھاپے کے اندر ہڈیاں جو ہے نا وہ کمزور ہو جاتی ہیں۔ اور واشتعل الرأس شیبا، اور بھڑک اٹھا ہے میرا سر، شیبن بڑھاپے سے، بھڑک اٹھا ہے، شعلہ مارا ہے، الرأس یعنی راسی، میرے سر نے، شیبن بڑھاپے سے۔ شعلہ مارنے کا مطلب سفید ہونا، شعلہ مارنے کا مطلب، بھڑک اٹھنے کا مطلب سفید ہونا۔ اور الراس، سر سے مراد سر کے بال، سر یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ محل بول کر حال مراد ہوتا ہے، محل بول کر حال مراد، یعنی جگہ بول کے اس جگہ میں رہنے والی چیز مراد ہوتی ہے، جو کہ بال سر میں ہیں، اس لیے سر بول کے سر کے بال مراد ہیں۔
سر بول کر سر کے بال مراد لیے گئے ہیں، اور شیبن کا معنی بڑھاپا۔ تو یہاں بالوں کی سفیدی کو آگ کی روشنی سے تشبیہ دی گئی ہے، بالوں کی سفیدی کو آگ کی روشنی سے تشبیہ دی گئی ہے، یہ استعارتاً یہ انداز اختیار کیا گیا ہے۔ بہرحال اصل عبارت ایسے تھی، اشتعل راسی شیبن، شیبن و یہ فاعل تھا، تو یہ عبارت جو ہے نا اس میں یہ تبدیلی کی گئی اور بن گیا اشتعل الراس شیبہ۔ ایک لفظ ہے شیب، ایک لفظ ہے شیب، شین پر زبر ہو تو اس کا معنی ہے بڑھاپا۔ یہ باب ضربہ سے اسم مصدر ہے، یہ باب ضربہ سے اسم مصدر ہے، جبکہ شیب کا جو لفظ ہے نا، شیب کسرہ کے ساتھ، یہ جمع ہے بیزن کی طرح، یہ بیزن کی طرح اشیب کی یہ جمع ہے، صفت مشبہ جمع مکسر ہے، فولن کے وزن پر تھا لیکن پھر یا کی مناسبت سے فا کلمہ کو کسرہ دیا، جس طرح کہ بیزن اصل میں بویزن تھا تو اس سے بیزن بنا۔ تو یہ الگ الگ لفظ ہیں جی، الگ الگ ان کے معنی ہیں۔ شیبن کا معنی بوڑھے، شیب کا معنی بوڑھے، بہت سارے بوڑھے، بوڑھے افراد، اور شیب کا معنی بڑھاپا جی۔ ولم اکم بدعائک رب شقیہ، اور نہیں میں کبھی ہوا تجھ سے مانگ کے اے میرے رب شقیاً بے نصیب، محروم۔ اے اللہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے تجھ سے دعا کی ہو اور تو نے قبول نہ کی ہو۔ تو آج جو یہ داعیہ جذبہ میرے دل کے اندر پیدا ہوا کہ تجھ سے مانگیں، اس امید پہ کہ تو دعائیں جو ہے نا میری سنتا ہے، قبول کرتا ہے، تو یہ دعا بھی مجھے بڑی امید ہے تجھ سے کہ میری یہ دعا تو قبول کرے گا۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ، اور بے شک میں ڈرتا ہوں الموالیہ اپنے وارثوں سے، اپنے رشتہ داروں سے۔ موالی مولن کی جمع، اپنے رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں۔ کیا ڈر تھا؟ یہ ڈر یہ تھا کہ وہ جو یہ حضرت زکریا کی جو علمی وراثت ہے وہ سنبھال نہیں سکیں گے۔ اے اللہ میرے جو باقی چاچے تائے اور ان کی اولاد ہے، مجھے نہیں امید کہ یہ میری اس علمی وراثت کو سنبھال سکیں گے، تو اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے میرا وارث آل یعقوب کا وارث عطا فرما، من ورائی میرے بعد، میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد میرے مشن کو نہیں چلا سکیں گے۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور ہے میری بیوی بانجھ۔ عاقر یہ آقارا یا آکورا سے ضربہ اور کاروما دو باب استعمال ہوتے ہیں، تو یہ معقور کے معنی میں بانجھ، یہ بانجھ خواہ پیدائشی ہو یا بڑھاپے کی وجہ سے ہو۔ یعنی کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو پیدائشی بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں ہوتی، جو پیدائشی قابل نہیں ہوتی، ان کا رحم ہی نہیں ہوتا، یا رحم جو ہے نا وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، بچے کو جو ہے نا وہ اٹھانے کے قابل ہی نہیں ہوتا، یا پھر اس طرح ہوتا ہے کہ جب ایک عمر کی ایک حد ہے اس کے بعد جو ہے نا یعنی بچے پیدا نہیں ہوتے، اس کے بعد بچے پیدا نہیں ہوتے، بچے پیدا ہونا بند ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک عمر ہے، وہ یعنی ضروری نہیں کہ 50 سال، ایک لیمٹ ہم بہرحال مقرر نہیں کر سکتے۔ 60 سال کی عمر میں بھی اللہ تعالیٰ اولاد دے سکتا ہے، 65 سال۔ ایک بابا جی ہیں، مولانا صاحب کے دوست ہیں، تو ان کی بیوی فوت ہو گئی، کوئی پتہ نہیں 60 سال کے قریب ان کی عمر تھی، تو 2-4 سال نا ان بچوں نے، ان کے بیٹے جوان تھے، انہوں نے ان بابا جی کی شادی نہیں کی کہ ہمارے ساتھ کوئی اور وارث شامل ہو جائے گا۔ تو 2-4 سال جب اور گزر گئے، بابا جی تھوڑے کمزور ہو گئے، انہوں نے کہا چلیں آپ شادی کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اگلے سال ہی ان کو ایک اور بھائی دے دیے۔ تو اس طرح ہو جاتا ہے جی، اللہ بڑھاپے میں بھی دے دیتے ہیں۔ تو بہرحال عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک عمر کی ایک حد تک مرد یا عورت پہنچتے ہیں تو اس کے بعد وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ دونوں صورتوں میں لفظ آکر استعمال ہوتا ہے، اور یہ مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جی۔ تو میری بیوی بانجھ ہے، فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، تو عطا کر مجھے اپنی طرف سے ولیًّا، کوئی وارث، اپنی طرف سے مجھے کوئی وارث عطا فرما۔ دیکھیں پہلے اپنی حالت ذکر کی، پھر اس کے بعد اللہ سے سوال کیا۔ ہمارے لیے اس میں ادب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہو تو دعا کے اندر اپنی حالت، اپنی کمزوری اور اپنی ضرورت کو اپنے سامنے رکھیں۔
کسی سے مانگنا ہو نا، ہم یہ تجربہ دنیا میں بھی کرتے ہیں، لوگ اپنے حالات بیان کرتے، میرے بچے چھوٹے چھوٹے بچے گھر کے اندر بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں، اور میری جو بیوی ہے وہ اتنے مہینوں سے بیمار، اپنی حالت پیش کرتے ہیں۔ سننے والا بندہ دل میں رحم پیدا ہو جاتا ہے تو وہ نہ بھی دینا چاہتا ہو، وہ بے شک جو ہے نا کنجوسی کے اندر اس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہو، وہ بھی دینے کے لیے جو ہے نا وہ تیار ہو جاتا ہے، اس کا دل بھی موم ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو بندوں کی حالت ہے جن کے دل سخت دل بھی موم ہو جاتے ہیں کسی کی حالت کو دیکھ کے، تو وہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ارحم الراحمین ہے۔ جب بندہ اپنی حالت اس کے سامنے رکھتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ بھی مہربانی کرتا ہے، اور بندے کی اس حالت پہ اللہ تعالیٰ ترس کھاتے ہوئے اس کی دعا سن لیتا ہے۔ تو جب دعا کریں تو اپنی حالت اللہ کے سامنے پیش کر، اللہ کو پتہ ہے، لیکن اللہ چاہتا ہے میرا بندہ بول کے مجھ سے میرے سامنے اپنی حالت رکھے، اللہ یہ چاہتا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے، جس طرح کہ ہمیں اپنی اولاد کی ضرورت کا پتہ ہے، لیکن چاہتے ہیں کہ میری اولاد مجھ سے مانگے تو پھر میں دوں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ یہ دعا مانگنا اللہ اس کو پسند کرتا ہے۔ اس دعا مانگنے کو بھی عبادت کہا گیا، اسی لیے کہا گیا نا کہ دعا مانگنا یہ عاجزی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو بہت خوددار ہوتے ہیں وہ بھوکے رہ لیتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ نہیں، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا یا مانگنا یہ نہیں کام ہم سے ہو سکتا، کیونکہ مانگنا جو ہے نا یہ عاجزی ہے۔ یا پھر اسی طرح کوئی بڑا آدمی وہ چھوٹے سے مانگنا پڑ جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو ہے نا گویا کہ جھکنے کے برابر ہے، میں اس سے کیسے مانگوں۔ تو جب بندہ مانگتا ہے یہ عاجزی کی دلیل ہے، بندے کا سوال کرنا یہ عاجزی کی دلیل ہے، اور یہی چیز بندے کے اللہ کو بہت پسند ہے۔ بندہ اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرے، یہ بندے کی ادا اللہ کو بہت پسند ہے، اس لیے اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ مجھ سے مانگے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اللہ تعالیٰ نے دعا نہ مانگنے والوں کو یستکبرون تکبر کہا ہے کہ یہ تکبر کرنے والے ہیں، کیونکہ نہ مانگنے والا گویا کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو مستغنی سمجھ رہا ہے کہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے اللہ سے مانگنے کی، تو یہ تکبر ہی کی ایک صورت ہے۔ جی، یاری سنی جو میرا وارث بنے، و یارث من آل یعقوب، اور آل یعقوب کا وارث بنے۔ تو یعقوب کے بعد یہ کتنے یعنی نسلیں گزرنے کے بعد حضرت زکریا آئے ہیں۔ یہاں سے مراد علمی وراثت ہے، مالی وراثت نہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ یارث من آل یعقوب، کہ وہ آل یعقوب کا وارث بنے، تو مالی وارث تو اتنا دور کا رشتہ دار تو نہیں بنتا، اقرب جب موجود ہوں تو آباد تو رشتہ دار وارث نہیں بنتا۔ تو حضرت زکریا جو کہہ رہے ہیں کہ آل یعقوب کا وارث بنے، تو اس میں اشارہ ہے کہ یہ علمی وراثت مراد ہے، مالی وراثت مراد نہیں ہے، کیونکہ مالی وراثت کے بارے میں نبی کائنات نے اصول بیان کر دیا ہے کہ نبیوں کی مالی وراثت ان کے رشتہ داروں میں تقسیم نہیں ہوتی۔ لا نورث ما ترکنا صدقہ، آپ نے فرمایا ہم جو انبیاء کی جماعت ہیں، ہماری اولادیں ہمارے ورثہ، ہمارے وارث نہیں بنتے، جو کچھ ہم چھوڑ کے جاتے ہیں وہ سارے مسلمانوں کا، غریب فقراء مساکین کا اس میں حق ہوتا ہے، وہ صدقہ ہوتا ہے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 3093 3093۔ یارثنی جو میرا وارث بنے، و یارث من آل یعقوب، اور آل یعقوب کا وارث بنے، وجعلہ اور اس کو بنا ربی اے میرے رب رضیہ پسندیدہ۔ رضیہ فعیل بمعنی مفعول، مرضین کے معنی میں، رضین یہ فعیل ہے مفعول کے معنی میں۔ رضی ون تھا تو واو کو یا سے بدلا، سیدن والا قاعدہ لگاتے ہوئے واو کو یا سے بدلا اور یا کو یا میں مدغم کر دیا، پسندیدہ۔ اللہ اکبر، یعنی عالم بھی ہو اور عامل بھی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایسا ہی بندہ پسند ہے۔ یا زکر، اچھا یہ بھی اصول ہمیں، یہ بات بھی ادب سمجھ میں آ گیا کہ اللہ سے جب اولاد مانگیں تو اللہ کی پسندیدہ اولاد مانگیں، کوئی وڈیرا کوئی سیٹھ نہ مانگیں، اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ مانگے، ربی حبلی من الصالحین۔ تو اللہ تعالیٰ سے حضرت زکریا نے دعا کی کہ ایسا بیٹا دے کہ جو جس سے تو راضی ہو، تیرا پسندیدہ ہو، تو اس کو اپنا پسندیدہ بنا لے۔ یا زکریا، آواز آئی اے زکریا، انا نبشرک، نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھنے کے دوران اللہ کی طرف سے بشارت سنا دی گئی
اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ، ہم تجھے خوشخبری دیتے ایک ایسے بچے کی، اسمہ یحییٰ، جس کا نام کیا ہوگا؟ یحییٰ ہوگا۔ لم نجعل لہ، نہیں ہم نے بنایا اس کے لیے، من قبل، اس سے پہلے، سمیًّا، ہم نام۔ سمیًّا کے دو معنی، ہم نام یا مثل، جس جیسا ہم نے کوئی نہیں بنایا، یا جس نام کا جو بندہ ہے یا بچہ ہے ہم نے کوئی پیدا نہیں کیا۔ یحییٰ، یہ سب سے پہلے جو ہے نا یحییٰ علیہ السلام کا یہ نام رکھا گیا، بعد میں لوگوں نے ان کے نام پہ نام رکھے، لیکن یہ سب سے پہلے ان کا یہ نام رکھا گیا۔ یا پھر بہت ساری صفات اللہ نے ان میں ایسی پیدا کی تھیں کہ ان کی مثل کوئی نہیں تھا، ان کی مثل کوئی نہیں تھا۔ جی، یہاں سے یہ ایک بات سمجھ آتی ہے کہ بچے کے پیدا ہونے سے پہلے بھی نام سوچا جا سکتا ہے یا رکھا جا سکتا ہے۔ ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا، اللہ نے فرمایا ہم نے نام رکھ دیا اس کا نام کیا ہوگا؟ یحییٰ۔ تو یحییٰ کا معنی زندہ ہونا، زندہ رہنا، تو تفاعل کے طور پہ، اچھی فعال کے طور پہ ان کا نام کہ وہ یعنی ان کا نام، ان کا کردار اللہ زندہ رکھے، تو اس کے اندر اچھی فعال ہے، اچھا معنی پایا جاتا ہے۔ نام جب رکھے نا بچے کا تو اس کا نام اچھے معنی والا رکھے، کسی بچے کا نام شیطان نہ رکھ دیں، وہ اچھا جس کا معنی ہو وہ نام رکھیں۔ جی، تو بعض لوگ نام رکھ لیتے ہیں لیکن معنی کا پتہ نہیں ہوتا ان کو۔ جی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کا نام رکھنا ہے، جی قرآن میں تو ابلیس بھی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ فرعون نام رکھ دے، ابلیس نام رکھ دے، تو ایسا نہیں ہے جی۔ نام رکھتے وقت اس کا معنی جو ہے ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ معنی کے بس اوقات اثرات ہوتے ہیں، معنی کے انسان پر جو نام ہے اس کا، اس نام کے معنی کے اثرات ہوتے ہیں۔ جی، صلح حدیبیہ کے موقع پر جب سہیل آیا تو آپ نے فرمایا جا سہیل سہل الامر علیکم، کہ سہیل آیا ہے، سہیل سہل سے ہے، سہل کا معنی آسانی ہے، اب اس کے آنے سے معاملہ ہمارا آسان ہو جائے گا۔ اب دیکھیں اس کے نام سے آپ نے اچھی فعال لی، تو اس طرح جو ہے نا ہو جاتا ہے۔ جی، قال ربی، انہوں نے فرمایا اے میرے رب، انا یکون لی غلام، کہاں سے ہوگا میرے لیے بیٹا۔ بس وقت بندہ مانگنے پہ ہے تو بہت بڑی چیز مانگ لیتا ہے، جب مل جائے تو حیران ہوتا ہے یار یہ مل کیسے گئی۔ تو حضرت زکریا خود ہی دعا کر رہے ہیں، اور جب اللہ نے خوشخبری دے دی اللہ کیسے ہوگا، نہ میں اس قابل اور نہ میری بیوی اس قابل، تو کیسے ہوگا، پہلے مانگ لیا۔ آپ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ انا یکون لی غلام، کہاں سے ہوگا میرے لیے بچہ، وکانت امراتی عاقرا، جبکہ ہے میری بیوی بانجھ، وقد بلغت من الکبر عتیا، اور میں بھی پہنچ چکا ہوں بڑھاپے سے، عتین آخری حد کو، میں بھی جو ہے نا اب یعنی بہت زیادہ بوڑھا ہو چکا ہوں، تو بچہ جو ہے وہ کیسے ہوگا۔ قال کذالک، اللہ نے فرمایا ایسے ہی ہوگا۔ تو اس میں کذالک میں یعنی یہ چیز آتی ہے کہ یعنی یہ نہیں کہ اور شادی کرنی پڑے گی، اللہ نے بتایا نہیں تھا نا کہ کیسے ہوگا، کوئی حکیم سے دوائی لینی پڑے گی یا اور شادی کرنی پڑے گی یا کوئی اور حربہ اختیار کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک، ایسے ہی، اسی حالت میں ہی، اسی بیوی سے ہی اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ بیٹا عطا فرمائیں گے۔ قال ربک هو علی ہین، کہا تیرے رب نے وہ مجھ پر ہے آسان، یعنی بظاہر تیرے لیے مشکل نظر آتا ہے، کیسے ہوگا، اپنے اعتبار سے نہ سوچ، دینے والے کے اعتبار سے سوچ کہ اس کے لیے آسان ہے، رب کے لیے کیا ہے، آسان ہے۔ وقد خلقتک من قبل، اپنی تخلیق سوچ، تو نہیں تھا ہو گیا، وقد خلقتک، میں نے تجھ کو پیدا کیا، من قبل، اس سے پہلے، ولم تک شیئا، جبکہ تو نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا، تیرا وجود ہی نہیں تھا۔ ایک پانی کی قطرے سے اگر تجھے وجود دیا ہے تو میں تیرے ہاں یحییٰ کو بھی پیدا کر سکتا ہوں۔ اچھا، یہ جو سیغے ہیں نا، سیغے کوشش کریں کہ یہ سارے سیغے جو ہے نا اپنے حل کرنے ہیں۔ مثلا سمیہ، یہ سمی ون سے ہے، سیدنا والا قاعدہ لگا صفت مشبہ ہے، اور رضیہ بتا دیے ہے۔ اسی طرح یہ جو ہے نا عتیہ، یہ باب ناصرہ سے، اتوون سے یہ یعنی اتویون بنا، پھر اتویون بنا، پھر اتویون بنا، پھر یا کو یا مدغم کیا، اتویون بنا، پھر جو ہے نا وہ یعنی اپنا دوسرا یا کی مناسبت سے ما قبل کو کسرہ دیا تو اتین بنا۔ تو یہ سیغے جو ہے نا حل کرنے ہیں جی، بڑے اہم سیغے ہیں۔ قال رب اجعل لی آیہ، تو حضرت زکریا نے فرمایا میرے رب میرے لیے مقرر کر دے آیت، نشانی۔
کوئی نشانی جب حمل ٹھہر جائے تو کوئی نشانی ہو تاکہ میں تیرا شکر ادا کروں. قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، تیری نشانی یہ ہے کہ تو نہیں کلام کر سکے گا لوگوں سے ثلاث لیال 3 راتیں سویاً، اس حال میں کہ تو تندرست ہوگا. 3 راتیں لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا. بات نہ کرنے کی وجہ تیری زبان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، سویاً تو صحیح ہوگا، ذکر اذکار کر سکے گا، تسبیحات کر سکے گا، نماز پڑھ سکے گا، لیکن لوگوں سے کلام نہیں کر سکے گا. یہ ایک نشانی ہوگی اللہ کی طرف سے کہ لوگوں سے تو بات نہیں کر سکے گا تندرستی کے باوجود. جی تو سویاً کا لفظ اسی لیے اللہ نے بولا کہ کسی بیماری کی وجہ سے تیرا لوگوں سے کلام کرنا یہ سلسلہ نہیں رکے گا، بلکہ تو تندرست ہوگا، اس کے باوجود تو بول نہیں سکے گا، بولنا چاہے گا بھی تو بول نہیں سکے گا. جی سویاً یہ بھی صفت مشبہ ہے، یہ سویاً تھا تو وہ یا کو یا میں مدغم کیا مدن والے قاعدے سے تو سویاً بن گیا، اس کی جمع اسویہ آتی ہے. فخرج علی قومہ، تو وہ نکلے اپنی قوم پر، من المحراب، حجرے سے. محراب عبادت خانہ جہاں پہ وہ عبادت کرتے تھے اس جگہ سے وہ نکلے. محراب یہ لفظ حربن سے ہے، حربن کا کہتے ہیں جنگ کو، چونکہ جس کمرے کے اندر جس جگہ بندہ عبادت کرتا ہے وہ گویا وہاں پر شیطان سے جنگ کر رہا ہوتا ہے. رب کی بندگی کر کے، رب کی عبادت کر کے وہ شیطان سے حالت جنگ میں ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو محراب کہا جاتا ہے. جی فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ، تو اشارہ کیا ان کی طرف. اوحا کا معنی اصل معنی لغوی معنی اشارہ کرنا ہی ہے، وہی کا اصل معنی اشارہ کرنا ہے. فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ، حضرت زکریا نے لوگوں کی طرف اشارہ کیا، ان سبحوا، یہ کہ اللہ کی تسبیح بیان کرو، بکرتن، صبح کے وقت، واشین، اور شام کے وقت. صرف 2 ٹائم نہیں، یا تو تسبیح سے مراد کہ صبح شام نماز پڑھو، یا صبح شام سے مراد ہر وقت. جس طرح کہ ہم کہتے ہیں نا یار صبح شام تیرا یہی مشغلہ ہے، یعنی ہر وقت تو یہی کرتا رہتا ہے، تو صبح شام بول کے ہر وقت ہر ٹائم مراد ہے. جی یعنی ہر وقت اللہ تعالیٰ کی کیا کرو، تسبیح بیان کرو. یا یحییٰ، بہرحال قصہ مختصر، حضرت عیسیٰ پیدا ہو گئے، بڑے ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا یحییٰ، اے یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، پکڑ لے کتاب کو مضبوطی سے. وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور ہم نے ان کو دی حکمت، سمجھ، نبوت، قوت فیصلہ. یہ سارے معنی الحکم کے ہیں. الحکم سے مراد دین کی سمجھ، الحکم سے مراد نبوت، الحکم سے مراد قوت فیصلہ. صبیًّا، بچپن میں ہی، ہم نے بچپن سے ہی، اللہ اکبر، زکریا یحییٰ کو حکمت یعنی سمجھ اور نبوت عطا فرما دی. خذ الکتاب بقوہ کا مطلب ہے کہ تورات کو حفظ کرو، اس کا مطلب سمجھو، اس پر عمل کرو، اس کے احکام کو پوری قوت کے ساتھ نافذ کرو. یہ مطلب نہیں ہے کہ کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو کہ گر نہ جائے. تو کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا، اس کے احکامات کو مضبوطی سے اختیار کرنا. جی یا یحییٰ، چونکہ حضرت یحییٰ بنی اسرائیل میں سے تھے اور بنی اسرائیل کی کتاب تورات ہے، تو تورات کتاب مراد، اس کتاب سے مراد تورات، اس کتاب سے مراد، ان کو الگ سے کوئی اللہ نے کتاب نہیں دی تھی، تو وہی سابقہ جو کتاب تھی اسی کتاب کی تعلیم وہ آگے دینے والے تھے. یا یحییٰ، اے یحییٰ خذ الکتاب، تو پکڑ کتاب کو، بقوت، مضبوطی سے، وآتیناہ الحکم، اور ہم نے ان کو عطا کی دین کی سمجھ، صبیًّا، بچپن میں ہی، لڑکپن میں ہی ہم نے دین کی سمجھ عطا فرما دی. وحنانا، اور ہم نے ان کو عطا کی، یعنی آتیناہ حنانا، ہم نے ان کو عطا کی شفقت. حنان لغوی معنی ہے دل کا نرم ہونا، رحمت اور شفقت. جی والدین کے لیے، قوم کے لیے ہمدردی، اور ہم نے شفقت ان کے دل میں رکھ دی، من لدنا، اپنی طرف سے. وزکاتن، اور پاکیزگی. زکات پاکیزگی، کردار کی پاکیزگی مراد ہے، ہم نے پاکیزہ کردار والا بنایا ان کو بچپن سے ہی. وکان تقیہ، اور تھے وہ اللہ تعالیٰ کے پرہیزگار بندے. وکان تقیہ، اور تھے وہ متقی، پرہیزگار. جی تقیًا
یہ فعیل کے وزن پہ پرہیزگار، متقی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے والی، یہ صفت مشبہ ہے تقین، اصل میں وقین تھا تو یا کو یا میں مدغم کیا وقین بن گیا۔ اور کلام عرب کے اندر ایسا بہت سارے الفاظ میں ہوا ہے کہ فا کلمہ میں اگر واو ہے تو اس کو تا سے بدل دیا جاتا ہے، تو وقین سے تقین بن گیا، وقین سے تقین بن گیا، جس طرح کہ وراث ایک لفظ ہے اس سے تراث بنا لیا گیا ہے، واو کو تا سے بدل دیا گیا ہے، اگرچہ کچھ علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ یعنی تا اصلی ہے، تا اصلی ہے۔ جی، وبرم بوالدیہ، اور نیک سلوک کرنے والا اپنے والدین کے ساتھ۔ برن کا معنی، برن یہ بارن کے معنی میں نیکی کرنے والا، اچھا سلوک کرنے والا، وفادار اپنے والدین کا، نیک سلوک کرنے والا ان سے۔ ولم یکن جبارا عصیا، اور نہیں تھا وہ سرکش، عصیا نافرمان۔ جبار یہ جو لفظ ہے یہ اسم مبالغہ ہے، سرکش جس کو بولتے ہیں ڈکٹیٹر، تو یہ ظالم سرکش نہیں تھے بلکہ بہت نرم دل تھے اور نرمی کرنے والے تھے۔ جبار کا لفظ قرآن مجید میں دو معنوں میں استعمال ہوا ہے، ایک یہ لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے، جبار کا لفظ یا تو اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے، جس طرح کہ سورہ حشر آیت نمبر 23 میں، تو جب اللہ کے لیے استعمال ہو، اللہ کا یہ صفاتی نام کے طور پہ استعمال ہو تو اس کا معنی ہے غالب، زور آور، طاقت والا، غالب، دوسروں پر غالب۔ اور جب یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال ہو، جس طرح یہاں سورہ مریم میں استعمال ہوا ہے، تو اس کا معنی سرکش، مغرور۔ تو جبار کا معنی کیا ہوگا؟ سرکش، مغرور۔ جی، اور یہ فعال کے وزن پر ہے، عصین فعیل کے وزن پر، یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے، جبار بھی مبالغے کا صیغہ ہے، عصین نافرمان۔ جی، وسلام علیہ، اور ان پر سلامتی ہو، یوم ولدہ، جس دن وہ پیدا ہوئے، و یوم یموت، اور جس دن وہ فوت ہوں گے، و یوم یبعث حیا، اور جس دن ان کو اٹھایا جائے گا، حیاً زندہ کر کے، جس دن ان کو زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ انسان کی زندگی کے اندر 3 اوقات بڑے مشکل ہوتے ہیں۔ انسان کی پیدائش کا، بس اوقات پیدائش کے وقت ہی کئی بچے مر جاتے ہیں، یا ڈیلیوری کے وقت ماں جو ہے وہ فوت ہو جاتی ہے، تو پیدائش کا جو موقع ہے بڑا کٹھن موقع ہے۔ اور اسی طرح دوسرا موت کا جو لمحہ ہے وہ بڑا شدید ہے، ان للموت لسکرات، موت کا وقت بڑا، وہ لمحہ بڑا شدید ہے۔ اور تیسرا جب قبر سے نکل کر اللہ کے سامنے میدان حشر میں جمع ہوں گے، یہ لمحہ بھی بڑا شدید ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان تینوں لمحات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی نازل ہوئی، ان تینوں اوقات مشکل اوقات کے اندر، جس میں لوگوں کے لیے مشکل ہے، یحییٰ کے لیے مشکل نہیں تھی، نہ تھی نہ ہوگی۔ جی، حضرت یحییٰ ان اوقات میں بھی سلامتی سے ہوں گے۔ جب ان مشکل اوقات میں سلامتی سے ہوں گے، باقی اوقات تو بالاولیٰ ان کے سلامتی والے ہیں، اور یعنی اللہ کی طرف سے وہ اللہ کی حفاظت میں ہیں۔ وسلام علیہ، اور سلامتی ان پر یوم ولدہ، جس دن وہ پیدا ہوئے، و یوم یموت، جس دن فوت ہوں گے، و یوم یبعث حیا، اور جس دن ان کو زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ واذکر فی الکتاب مریم، اور تذکرہ کیجیے کتاب میں مریم کا، اذ انتبذت من اہلہا، جب وہ الگ ہوئیں اپنے گھر والوں سے۔ نبض کا معنی پھینکنا، بیع المنابذہ، پھینکنے کی بے، تو چونکہ یہ جب پھینکتے ہیں تو چیز دور چلی جاتی ہے، تو اب دور جانے کے معنی میں یہ استعمال ہوا۔ انتبذت کا معنی دور چلی گئی، الگ ہو گئی، جب دور چلی گئی تو الگ ہو گئی، اس لیے ہم نے معنی کیا الگ ہو گئی اپنے گھر والوں سے۔ الگ کیوں ہوئی؟ تنہائی کیوں اختیار کی؟ عبادت کے لیے۔ یہ ان کی تنہائی اختیار کرنا کس لیے تھا؟ عبادت کے لیے۔ تو مریم علیہ السلام، ان کی والدہ نے نظر مانی تھی، انی نظرت لک ما فی بطنی محررہ، ان کی والدہ نے نظر مانی تھی کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے نا وہ اللہ تیرے لیے ہے۔ تو اس لیے جب وہ پیدا ہوئیں تو ان کی والدہ نے بیت المقدس کے لیے وقف کر دیا اپنی اس بیٹی کو،
اور وہاں حضرت زکریا جو حضرت مریم کے بہنوئی تھے وہاں رہتے تھے، تو ان کی کفالت میں دے دیا، تو وہاں پر وہ عبادت میں مشغول اور مصروف رہتی تھیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کی جو فضیلت ہے، حدیث میں آتا ہے کامل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء الا آسیۃ امرأۃ فرعون و مریم بنت عمران، کہ مرد تو بڑے بڑے کامل حضرات گزرے ہیں، بڑے بڑے نیک گزرے ہیں، بڑے بڑے اللہ والے گزرے ہیں، لیکن عورتوں میں سے جو بہت اونچے درجے کو پہنچنے والی عورتیں ہیں، ایک آسیہ ہے، ظالم فرعون رب اعلیٰ کہلانے والے، اپنے آپ کو کہلانے والے کے گھر میں جس نے توحید کا پرچم لہرایا، ایک وہ ہے، اور دوسری مریم ہے۔ جی اگرچہ باقی عورتوں کی بھی فضیلت ہے، چنانچہ آپ نے اسی حدیث میں فرمایا کہ باقی عورتیں بھی بہت ہیں فضیلت والی، مثلا وَإِنَّ فَضْلَ عائشہ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ السَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ، حضرت عائشہ کی فضیلت باقی عورتوں پر ایسی ہے کہ جس طرح کے باقی کھانوں پر سرید کی فضیلت ہے۔ اسی لیے تو شاید آپ فضیلت والی سرید کھاتے ہیں نا جی، جب دال پکی ہو تو پھر سرید کھاتے ہیں، تو یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ تو عبادت کے لیے وہ الگ ہوئیں۔ کہاں؟ مکاناً شرقیہ، مشرقی جانب، گھر کی مشرقی جانب یا بیت المقدس کی مشرقی جانب، وہاں پر الگ ہوئیں عبادت کے لیے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غسل وغیرہ کے لیے۔ فاتخذت من دونہم حجابا، تو انہوں نے پکڑا لوگوں کے سامنے، گھر والوں کے سامنے، حجاباً پردہ، تو انہوں نے یعنی وہ پردے میں چلی گئیں۔ فارسلنا الیہا روحنا، وہ تنہائی میں تھیں کہ ہم نے ان کی طرف بھیجا روحنا، اپنا خاص فرشتہ۔ روح سے مراد یہاں فرشتہ جبریل مراد ہے، تو خاص فرشتہ بھیجا، لیکن اصلی شکل میں نہیں، بلکہ فتمثل لہا بشرا سویا، پھر اس نے شکل اختیار کی اس کے لیے بشرا سویا، مکمل انسان کی، مکمل انسان کی اس نے شکل اختیار کی، انسانی شکل میں وہ فرشتہ ان کے پاس گیا تاکہ گھبراہٹ زیادہ نہ ہو۔ گھبرائی تو پھر بھی نیک عورت اگر کوئی مرد سامنے آ جائے نا تو وہ بیچاری کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، جو عورت ہو ہی بازاری تو وہ پریشان نہیں ہوتی، اس کو پریشانی لاحق نہیں ہوتی، کیونکہ اس کو اپنی عزت اپنی عصمت کا بھی کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ لیکن جو گھریلو خاتون ہو، جو عزت والی خاتون ہو، تو وہ بازار جاتے ہوئے بھی ڈرتی ہے، وہ بازار جاتے مردوں کے سامنے جاتے ہوئے گھبراتی ہے، کیونکہ وہ پاک دامن عورت ہے۔ وہ لوگوں کا یہ دیکھ کر کے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں تو اس پر بھی اس کو شرمندگی اور ندامت محسوس ہوتی ہے، یہ ایک حیا کی وجہ سے۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، تو فرمانے لگی میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں تجھ سے، ان کنت تقیا، اگر تو ڈرنے والا ہے تو کیا کر، دور ہو جا۔ ان کنت تقیا، اگر تو ہے اللہ سے ڈرنے والا، تو یہ یعنی جزا محذوف، تو کیا ہے، مجھ سے الگ ہو جا، دور ہو جا اور یہاں سے چلا جا۔ تنہائی کے اندر، اللہ اکبر، مریم علیہ السلام تنہائی کے اندر ہے، عورت ہے اور سامنے مرد ہے، اپنا دفاع کرنا مشکل ہے۔ جہاں پر انسان بے بس ہو جائے تو رب کو یاد کرنا چاہیے۔ حضرت مریم نے کہ یعنی عمل سے ہمیں یہ تلقین ملتی ہے، تنہائی میں جب کہ بچاؤ کا کوئی انتظام نہیں تھا تو اللہ کی پناہ میں چلی گئیں تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی بندی کے لیے یعنی حفاظتی انتظامات فرما دے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ انی اعوذ بالرحمن، میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں تجھ سے، ان کنت تقیہ، اگر تو ہے اللہ کا ڈر رکھنے والا تو یہاں مجھ سے چلا جا۔ قال انما انا رسول ربک، اس نے کہا کہ میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں۔ رسول کا معنی بھیجا ہوا، پیغام لانے والا۔ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں عطا کروں تجھ کو غلامًا زکیہ، پاکیزہ بیٹا، تاکہ تجھ کو میں عطا کروں پاکیزہ بیٹا۔ وَهَبَ يَهَبُ کا معنی ہے بغیر مفت میں کوئی چیز دینا، بغیر کسی عوض کے کوئی چیز دینا، ہبہ کرنا۔ ہبہ کا لفظ اسی سے نکلا ہے نا، اسی کا مصدر ہے۔ تو بغیر کسی صلہ کے، بغیر کسی بدلے کے، بغیر کسی عوض کے کوئی چیز دینا۔ تو فرشتہ کہہ رہا ہے لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا،
اگر فرشتہ بیٹا دے سکتا ہے تو اللہ کے ولی کیوں نہیں دے سکتے؟ فرشتہ کہہ رہا نا لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، کہ تاکہ میں دوں تجھے پاکیزہ غلام۔ او میرے بھائی، یہ اللہ تعالیٰ نے تو خود فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ ہماری کلمہ کون سے پیدا ہوئے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام اپنی مرضی سے آئے ہیں۔ بتائیں کس نے بھیجا؟ کیوں بھیجا؟ بیٹے کی؟ تو پھر جبرائیل نے تو نہیں دیا، بھیجا اللہ نے، اور بھیجا بھی اسی لیے تاکہ وہ خوشخبری سنائے بیٹے کی۔ تو پھر حضرت جبرائیل کا کمال ہے کہ رب کا کمال ہے؟ یہ عطا کس کی ہے؟ مثلا میں جو ہے نا، میں کوئی چیز دیتا ہوں حضرت صاحب کو کہ یہ جو ہے نا آپ فلاں شیخ صاحب کو جو ہے نا دے دیں، یہ تحفہ دے دیں۔ اب یہ تحفہ شیخ صاحب نے دیا ہے، شیخ صاحب کو، بڑے شیخ صاحب کو، تو یہ کیا کہیں گے کہ میں یہ تحفہ دینے کے لیے آیا ہوں، اور مجھے فلاں نے بھیجا اور یہ میں تحفہ دینے کے لیے آیا ہوں۔ شیخ صاحب کیا سمجھیں گے یہ تحفہ فرمان صاحب کی طرف سے ہے یا مختار صاحب کی طرف سے ہے؟ تحفہ کس کا ہے؟ جی، تو اس لیے یہ تحفہ، بیٹے کا تحفہ، یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے صرف، لیکن نسبت اپنی طرف کر دیتے۔ مثلا شیخ پوچھتے ہیں کہ کس لیے آئے ہوتے، یہ کہتا جی میں آپ کو یہ تحفہ دینے کے لیے آیا ہوں، حالانکہ اس نے نہیں دیا وہ تحفہ۔ تو یہ نسبت دینے والا جو قاصد ہوتا ہے وہ اپنی طرف کر لیتا ہے۔ قاصد نسبت چیز کی، جو کسی کی چیز ہے آگے کسی کو دے رہا ہے، وہ نسبت اپنی طرف کر دیتا ہے، جی میں اس لیے آیا ہوں، میں یہ دینے کے لیے آیا ہوں، لیکن وہ اصل میں چیز جو ہے وہ دینے والے کی طرف سے ہی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابو عمر ابن علاء البصری، یہ جو 7 مشہور قراء ہیں ان میں سے ایک ہیں، ان کی قرات لِیَهَبَ لَكِ ہے۔ ان کی قرات یہ مشہور متواتر قرات ہے، یہ شاذ قرات نہیں ہے۔ ان کی قرات میں لِیَهَبَ لَكِ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ لِیَهَبَ لَكِ، میں اس لیے اللہ کی طرف سے آیا ہوں تاکہ اللہ دے تجھے۔ تو معلوم ہوا لِیَهَبَ کا معنی بھی یہی ہے، لِیَهَبَ لَكِ۔ جی، قالت انا یکون لی غلام، تو وہ کہنے لگی کیسے ہوگا، انا کیسے، یکون ہوگا، لی میرے لیے، غلام بچہ، ولم یمسسنی بشر، مجھے نہیں چھوا کسی انسان نے، ولم اکو بغیہ، اور نہیں ہوں میں بدکار۔ بچہ پیدا 2 صورتوں میں ہو سکتا ہے، یا تو عورت نے نکاح کیا ہو اور اس کے خامند نے اس کو چھوا ہو، یا پھر وہ عورت بدکار ہو، اس نے زنا کیا ہو۔ تو حضرت مریم نے دونوں صورتیں ذکر کی کہ لم یمسسنی بشر، حلال طریقے سے مجھے کسی انسان نے نہیں چھوا، ولم اکو بغیہ، اور میں بدکارہ بھی نہیں کہ حرام طریقے سے مجھے کسی نے چھوا ہو۔ تو اولاد کے تو یہی طریقے ہیں، اس کے بغیر تو اولاد ہو نہیں سکتی، تو یہ میری اولاد کیسے ہو جائے گی، میرے ہاں بیٹا کیسے ہو جائے گا۔ بغین، یہ بغوین تھا یا بغین تھا، تو یا کو یا میں مدغم کیا تو یہ بغین بن گیا، یا پھر بعض کہتے ہیں یہ واوی ہے، اگر واوی ہے تو یہ بغوین سے بنا ہے۔ جی، اس کی جمع بغا آتی ہے، اس کی جمع کیا آتی ہے؟ بغا۔ ابو عمر ابن العلاء البصری، کالا کذالک، انہوں نے، فرشتے نے کہا ایسے ہی ہوگا، کذالک ایسے ہی ہوگا، یعنی نکاح کے بغیر، زنا کے بغیر ہی ہو جائے گا۔ اگرچہ لوگوں کے ہاں صرف یہی 2 طریقے ہیں، لیکن رب کے ہاں یہ تیسرا طریقہ بھی ہے کہ بغیر کسی سبب کے بھی دے سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کذالک ایسے ہی ہوگا، شادی کے بغیر ہی اللہ دے گا، کسی انسان کے، بشر کے چھونے کے بغیر ہی اللہ دے دے گا۔ کذالک ایسے ہی اللہ دے گا۔ کالا ربک ہوا علی ہین، تیرا رب یہ کہتا ہے کہ یہ مجھ پر آسان ہے۔ جس طرح شادی کے بعد، میاں بیوی کے ملاپ کے بعد بیٹا دینا اللہ کے لیے آسان ہے، ملاپ کے بغیر بھی اللہ کے لیے دینا آسان ہے۔ اسباب کے محتاج ہم ہیں، اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ آدم کو بن ماں اور باپ کے پیدا کیا کہ نہیں؟ آدم سے حوا کو پیدا کیا کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے، وہ جیسے چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے۔ ہوا علی ہین، وہ مجھ پر آسان ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، واو عاطفہ، اس کا عطف کس پہ ہے؟ یہ جملہ محذوف مانا پڑے گا کہ فعلنا کذالک وفعلنا کذالک لنجعلہ، اور ہم نے ایسا اس لیے کیا تاکہ ہم اس کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں، اور ہم نے ایسا
اس لیے کہ وَفَعَلْنَا كَذَلِكَ لِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور ہم نے اس لیے ایسا کیا کہ تاکہ ہم حضرت عیسیٰ کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں اور اپنی طرف سے رحمت، کن کے لیے؟ تمام انسانوں کے لیے، لیکن خاص طور پہ بنی اسرائیل کے لیے، خاص طور پہ بنی اسرائیل کے لیے جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور ہے یہ اللہ کا طے کیا ہوا فیصلہ، امراً فیصلہ، کام، مقضیًا طے کیا ہوا، پورا کیا ہوا، قضا یقضی سے مقضیًا، مقضویٌ تھا، مرمین کی طرح اس میں قاعدہ لگا تو یہ مقضیًا ہو گیا جی۔ فَحَمَلَتْهُ، تو انہوں نے اس بچے کو اٹھایا، حمل سے ہو گئیں، فَانْتَبَذَتْ بِهِ، تو جب وہ لمحہ قریب آیا جس لمحے میں ولادت ہوتی ہے، فَانْتَبَذَتْ بِهِ، تو وہ اس حمل کے ساتھ الگ ہوئیں، مَقَانًا قَصِيًّا، دور کی جگہ، تو وہ دور کی جگہ چلی گئیں۔ اکثر علماء کہتے ہیں کہ بیت اللہ میں منتقل ہو گئی تھیں، جو بیت المقدس سے تقریباً 8 میل دور ہے، وہاں پر منتقل ہو گئیں اور وہاں پر چلے گئی تنہائی کے اندر۔ ظاہر ہے کہ اگرچہ ان کا کوئی جرم نہیں تھا، لیکن پھر بھی ایک انسانی تقاضے کے مطابق کچھ شرم و حیا محسوس ہو رہا تھا، کچھ شرمندگی، حیا محسوس ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ گھر کے اندر جو ہے نا یعنی رہنا انہوں نے مناسب نہیں سمجھا، دور چلی گئیں۔ باقی رہا مسئلہ یہ کہ کیا فوراً حمل ہوا اور فوراً ڈلیوری ہو گئی، یا کہ وہ جو ایک اللہ تعالیٰ نے ٹائم مقرر کیا ہے بچے کی پیدائش کا، وہ انہوں نے تبھی وقت پورا کیا۔ تو جمہور علماء کی رائے یہی ہے کہ حمل کی مدت پوری ہوئی تھی، حمل کی مدت کیا ہے؟ پوری تھی۔ واللہ عالم بالصواب، اللہ حقیقت کو بہتر جانتے ہیں۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ، تو ان کو لے آیا المخاض، درد ذہ۔ بچے کی پیدائش کا جب وقت ہوتا ہے نا تو عورت کو بہت شدید تکلیف ہوتی ہے، اس درد کو درد ذہ کہتے ہیں، اس درد کو درد ذہ کہتے ہیں۔ المخاض یہ باب سامیہ سے، ماخیزہ سے مصدر ہے، اسم مصدر، تو وہ درد ذہ لے آیا الی جذع النخلۃ، کھجور کے تنے کی طرف، یعنی جب درد شدید ہوئی تو ٹیک لگانے کے لیے، سہارے کے لیے ایک کھجور کا درخت تھا، اس کے پاس وہ پہنچ گئیں، اور اس لمحے جب یہ تکلیف اپنے زوروں پہ ہے تو وہ یہ الفاظ بول رہی ہیں، قالت یا لیتنی، یا لیتنی، کاش مت قبل ھذا، میں فوت ہو چکی ہوتی اس سے پہلے، وکنت، اور میں ہو چکی ہوتی نسیم منسیہ، بھولی بصری، لوگ مجھے جانتی نہ، میرا یعنی نام بھی ختم ہو چکا ہوتا، تو کاش یہ لمحہ نہ آتا، یہ درد کی۔ اور پھر بچے کی پیدائش کے بعد جو لوگوں کی طرف سے اٹھنے والی انگلیاں تھیں، یہ کہاں سے آیا، تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، وہ سب چیزیں ذہن میں آ رہی تھیں، اس لیے یہ شدید الم کی حالت میں ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، کاش یہ لمحہ آتا ہی نہ اور میں پہلے ہی دنیا سے جا چکی ہوتی۔ نسین یہ اسم جامد ہے، منسین یہ اسم مفعول ہے، مرمین کی طرح جو ہے یہ اس کے اندر تعلیل ہوئی ہے جی۔ فناداہا، اچھا کیا موت کی تمنا کر سکتے ہیں؟ موت کی تمنا نہیں کر سکتے۔ دین میں اگر فتنے کا ڈر ہو، گمراہ ہونے کا ڈر ہو، دین کا اگر مسئلہ ہونا تو پھر موت کی تمنا کر سکتے ہیں، اس وقت موت کی تمنا جائز ہے، ورنہ بیماری کی وجہ سے یا مہنگائی کی وجہ سے یا حالات کی تنگی کی وجہ سے موت کی تمنا کرنا بلکہ خودکشی کر لینا یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ لا یتمنین احدکم الموت لضر، اس تکلیف کی وجہ سے جو اس کو پہنچی ہے کوئی موت کی تمنا نہ کرے، اگر وہ مجبور ہو گیا ہے، حالات انتہائی زیادہ شدید ہو گئے ہیں، تو صرف یہ دعا کر سکتا ہے۔ کون سی دعا؟ اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، یہ دعا کر سکتا ہے، موت کی تمنا، آرزو اور دعا نہیں کر سکتا، یا خود موت کے لیے تیار ہونا، چھلانگ لگا دینا نہر کے اندر،
اپنے آپ کو آگ لگا دینا، یہ تو یعنی یوں سمجھ لیں کہ بزدل ہونے کی دلیل ہے اس کے۔ انسان اگر جرت مند ہے، اس کے اندر اگر بہادری ہے، مردوں والی کوئی چیز ہے، تو یہ مردانگی کے خلاف ہے کہ آپ حالات کو فیس نہیں کر سکتے، حالات کا سامنا نہیں کر سکتے۔ مردانگی دکھاتے ہوئے اس کو حالات کا سامنا کرنا چاہیے۔ حالات ایک جیسے نہیں رہتے، کتنے ہی لوگ ہیں، ایک وقت ہوتا ہے وہ یعنی غریب ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ حالات تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ تو بہت سارے یعنی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں جی۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، وہ تخت سے تختے تک اور تختے سے تخت تک پہنچا دے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور منشا ہے جی۔ فرمایا کہ فنادہ، جی یہ رکوع مکمل کرنے کی اجازت ہے؟ نہیں اجازت جی یہ مریم علیہ السلام نے یہ تمنا کی تھی فتنے کی وجہ سے؟ جی اس کے دین پہ انگلی اٹھنی تھی نا، دین کا سر۔ تھوڑا سا اور کر لیں ہیں، اللہ چلیں جی حاضری بولیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔